کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مرحبا، صد مرحبا۔ ہمارے سلسلے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ کی آمد، صد مرحبا۔ ایک اور روشن صبح، ایک بابرکت صبح، اور انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمت سے ایک رحمتوں بھرے دن کا آغاز۔ یہ سارے پیغامات لیے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور سلسلے کا آغاز الحمدللہ ہو چکا ہے۔ ہم دیر نہیں کریں گے، جلدی جلدی ہم قاری صاحب کی خدمت میں چلیں گے اور کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ تعالی ان سے ہم آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے تلاوت سننے کی سعادت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ مرحبا، ہمارے سلسلے میں آمد آپ کی۔ ماشاءاللہ، کیا منتخب کیا ہے حضور آج آپ نے؟ سورہ رحمان کی چند آیات۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اس کی تو بہت، سورہ رحمان شریف کی تو فرمائشیں بھی ہمیں موصول ہوتی رہتی ہیں، تو ماشاءاللہ یہ تو ایک سمجھتا ہوں کہ سورت کا نام سن کر ہی جو ہے ایک تراوٹ آ گئی ہوگی، ایک تعداد ہوگی دلوں کی۔ ارشاد حضور، منتظر ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والإکرام، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، فبأي آلاء ربكما تكذبان، سنفرغ لكم أيها الثقلان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ تلاوت تو سن لی، اللہ عز و جل کی رضا اور ہمارے مدنی چینل کی ناظرین کی دلجوئی کی نیت سے اگر ترجمہ اور آپ اس پر جو حاشیہ ہے ترجمہ کنز الایمان شریف سے جو حضرت مولانا امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، اور حاشیہ جو اس پر خزائن العرفان شریف کا مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، اس سے بھی مدنی پھول ہمیں عطا کر دے، تو مدینہ مدینہ انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم والا۔ سورہ رحمان کی آیت نمبر 26 سے آیت نمبر 34 تک کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ آئیے اس کا ترجمہ اور تفسیر سماعت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کل من علیہا فان، زمین پر جتنے ہیں سب کو فنا ہے،
تفسیر یعنی ہر جاندار وغیرہ ہلاک ہونے والا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی ہے تمہارے رب کی ذات عظمت اور بزرگی والا، کہ وہ خلق یعنی مخلوق کے فنا کے بعد انہیں زندہ کرے گا اور ابدی حیات عطا فرمائے گا اور ایمانداروں پر لطف و کرم عطا فرمائے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے. يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے منگتا ہے جتنے آسمانوں اور زمین میں ہے. فرشتے ہوں یا جن یا انسان یا اور کوئی مخلوق، کوئی بھی اس سے بے نیاز نہیں، سب اس کے فضل کے محتاج ہیں اور زبان حال و قال سے اس کے حضور سوال کرنے والے ہیں. کل یوم ہوا فی شأن، اسے ہر دن ایک کام ہے، یعنی وہ ہر وقت اپنی قدرت کے آثار ظاہر فرماتا ہے. کسی کو روزی دیتا ہے، کسی کو مارتا ہے، کسی کو جلاتا ہے، کسی کو عزت دیتا ہے، کسی کو ذلت، کسی کو غنی کرتا ہے، کسی کو محتاج، کسی کے گناہ بخشتا ہے، کسی کی تکلیف رفع کرتا ہے. اس آیت کے شان نزول کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ آیت یہود کے رد میں نازل ہوئی، جو کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سنیچر کے روز کوئی کام نہیں کرتا. ان کے قول کا بطلان ظاہر فرمایا گیا اور منقول ہے کہ ایک بادشاہ نے اپنے وزیر سے اس آیت کے معنی دریافت کیے کہ اللہ تعالیٰ ہر روز ایک نئی شان میں ہے، اس کا مطلب کیا ہے. اس نے ایک روز کی مہلت چاہی اور نہایت متفکر و مغموم ہو کر اپنے مکان پر آیا. اس کے حبشی غلام نے وزیر کو پریشان دیکھ کر کہا کہ اے میرے آقا، آپ کو کیا مصیبت پیش آئی، بیان کیجیے. وزیر نے بیان کیا تو غلام نے کہا کہ اس کے معنی بادشاہ کو میں سمجھا دوں گا. وزیر نے اس کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا تو غلام نے کہا کہ اے بادشاہ، اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور مردے سے زندہ نکالتا ہے اور زندے سے مردہ، اور بیمار کو تندرستی دیتا ہے اور تندرست کو بیمار کرتا ہے، مصیبت زدہ کو رہائی دیتا ہے اور بے غموں کو مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے، عزت والوں کو ذلیل کرتا ہے، ذلیلوں کو عزت دیتا ہے، مالداروں کو محتاج کرتا ہے، محتاجوں کو مالدار. بادشاہ نے غلام کا جواب پسند کیا اور وزیر کو حکم دیا کہ اس غلام کو خلعت وزارت پہنائے. غلام نے وزیر سے کہا کہ اے آقا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک شان ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے. سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ، جلد سب کام نبٹا کر ہم تمہارے حساب کا قصد فرماتے ہیں، اے دونوں بھاری گھرو، یعنی جن اور انسان. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے. یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اے جنو انسان کے گروہ، اگر تم سے ہو سکے کہ آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، جہاں نکل کر جاؤ گے اسی کی سلطنت ہے. یعنی تم اس سے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیں بھاگ نہیں سکتے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے تمام نعمتوں کی قدر کرنے اور تمام نعمتوں کی شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جزاک اللہ خیرا. ماشاء اللہ. مدنی چینل کے ناظرین سے میں دو باتیں کر لوں. اسلامی بھائی بھی الحمدللہ موجود ہیں جو مبلغ دعوت اسلامی خصوصی طور پر آج شامل سلسلہ ہوئے ہیں. مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ سے نسبت رکھتے ہیں یہ اسلامی بھائی. مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج میں ان کی آپ نے
بار بار زیارت کی ہوگی. جی ہاں, یہ الحمدللہ امت کی خیر خواہی کرنے کا انہیں شرف حاصل ہوتا ہے, دعوت اسلامی نے سعادت عطا کی ہوئی ہے, اور یہ اس سلسلے میں آ کر دکھیاری امت کی غم خواری کرنے کی ترکیب بناتے ہیں, روحانی علاج انہیں بتاتے ہیں جو امیر اہل سنت نے عطا فرمائے ہوئے ہیں. اور میں جب نیا نیا ماحول میں آیا اور میں جب انہیں دیکھتا تھا مجلس تعویذات کے حوالے سے امیر اہل سنت ملاقات کر رہے ہوتے تھے, اور یہ تعویذات کے مطلب ظاہر کاموں میں اور ان کی ذمہ داریاں ہوتی تھیں, تو میں بڑا رشک کرتا تھا. مجھے وہ منظر بھی یاد آتے ہیں, آ رہے ہیں اس وقت بھی, اور میں اگر تصور جماؤں تو مطلب وہ خاکے مجھے ذہن میں اور اس طرح کے چلتے پھرتے نظر آتے ہیں وہ پرانے مناظر اس میں. تو خیر بہرحال آج مجھے بھی ان کے بارے میں انشاءاللہ وہ معلوم ہوگا کہ جو پہلے معلوم نہیں تھا. تو اچھا, اور بہرحال میں انشاءاللہ تعالی ان کا تعارف کروا دیتا ہوں. تو تعارف کے حوالے سے یہ ہے کہ نسبت تو میں نے عرض کر دی. نام حضرت کا ہے علی اصغر اتاری, ماشاءاللہ دکھائیں بھائی ہمارے اسلامی بھائی کو, ماشاءاللہ. تو اب مبلغ سے تو ملاقات کر لی آپ نے, نمبر بھی سن لیں اور ملاقات کے ساتھ ساتھ بات بھی ہو جائے گی. 02134942626 02134942626 اور 02134942525 02134942525 SMS کا نمبر بھی بتا دوں. اچھا جی سن لیجئے 030126121760 0301261217 تو ان نمبرز کے ذریعے آپ ہمارے قاری صاحب سے آپ کہیں انشاءاللہ تعالی یہ آپ کو تلاوت بھی سنائیں گے. ہمارے نعت خوان اسلامی بھائی ہیں, ان کی بھی زیارت کروا دیں بھائی مدنی چینل کے ناظرین کو, تو انشاءاللہ یہ آپ کو کلام بھی سنائیں گے جو آپ فرمائش کریں گے انشاءاللہ. علی اصغر بھائی بھی حاضر ہیں اور انشاءاللہ لبیک بھی کہہ رہے ہیں, ماشاءاللہ حاضر ہوں. تو یہ بھی آپ جو سوال کریں گے انشاءاللہ تعالی ممکنہ صورت میں ضرور یہ آپ کو بھی جواب دیں گے, جو بھی آپ ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں, ان کی پرسنل لائف کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں, ہمارے سلسلے کے بارے میں آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں, کوئی رائے دینا چاہتے ہیں, سجیشن ہے آپ کے ذہن میں, مشورہ ہے, کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں, تاثرات دینا چاہتے ہیں, چشمے ماں روشن دل ہے ماشاد. بلکہ تاثرات تو خیر مجھے پرسنلی بھی ملتے رہتے ہیں. اور کل جیسے میں آیا نا اجتماع میں, مغرب سے پہلے میری حاضری ہو گئی تھی, تو میں اب آ رہا تھا تو ایک مدنی چینل کے ڈائریکٹر مجھے مل گئے, وہیں میری مطلب ان سے کوئی گفتگو ہونے لگی, اور ناظم الامور بھی وہاں اتفاق سے تھے, وہ پارکنگ تھی تو وہاں ہم موجود تھے. تو وہاں ہم نے مطلب ظاہر ہے کہ دعوت اسلامی کے مبلغ کا کام تو مدنی کام توڑنا بھی چھوڑنا ہے, ہم وہاں گفتگو نکلی, بات چیت شروع ہو گئی اس حوالے سے. تو مجھے ایک اسلامی بھائی نے آواز دی, ایک نوجوان نے آواز دی. خیر میں حاضر ہوا تو وہ مجھے مطلب بتانے لگے کہ ایک بات آپ سے کہوں. میں نے کہا جی کہیے. میں نے کہا شاید ان کو کچھ امپروومنٹ کے لیے ان کا سٹائل اس طرح کا تھا کہ شاید سلسلے کے امپروومنٹ کے لیے کچھ یہ کہنا چاہتے ہیں. تو میں خیر حاضر ہوا تو وہ کہنے لگے کہ بھائی آپ کا جو سلسلہ ہے نا, اس کی وجہ سے ہمارے گھر میں صبح 5 بجے سے چہل پہل شروع ہو جاتی ہے. میں حیران ہو گیا کہ اچھا. اور مطلب مزید انہوں نے بتایا کہ ایک یعنی کہ میری جو والدہ ہیں وہ کم و بیش 75 یا 80 سال کی ہیں اور ہارٹ پیشنٹ بھی ہیں, اور وہ بھی کہا اتنے شوق سے سلسلہ دیکھتی ہیں. ایک دفعہ تو جب مطلب وہ آنے ظاہر ٹی وی ایک جگہ رکھا ہوگا ٹی وی لاؤنج, تو وہاں آنی تھی تو وہ گر بھی گئیں, لیکن پھر بھی وہ جو ہے نا آتی ہیں اور دیکھتی ہیں, اور آپ کا جب ریپیٹ چلتا ہے تو وہ بھی اتنی دیکھتی. تو مجھے مطلب اتنی حیرت اور اتنی مسرت بھی ہوئی, اتنی خوشی ہوئی مجھے یہ سن کر. تو اگر وہ مائی صاحبہ سن رہی ہیں, بی بی صاحبہ, تو میں نیت ہے میری انشاءاللہ تعالیٰ کہ آج کا جو سلسلہ ہے یہ سارا ان کے لیے اصال ثواب کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور بھی مجھے مطلب اس طرح کے پیغامات ملتے ہیں کہ جو بزرگ اسلامی بھائی اور بزرگ اسلامی بہنیں ہیں وہ بھی یعنی کہ مطلب بہت توجہ اور دلچسپی کے ساتھ اس کو دیکھ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اخلاص کی دولتیں عطا فرمائے اور جذبہ ہمارا بڑھائے کہ مل جل کر ہم نیکیاں کرنے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے رہیں. ان تمام بزرگ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کی خدمت میں بھی خصوصاً
ایصال ثواب. بلکہ میں آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ جو بھی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس سلسلے میں شامل سلسلہ ہوئے ہیں تو میری تمنا ہے کہ آپ بھی اس طرح سے اپنی ایصال ثواب کی جو ہے وہ نیتیں کو اگر اظہار کر دیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کا بھی دل خوش ہو جائے گا. چلیں اب ایسا نہ ہو کہ باقی دل ٹوٹ جائے, سب کو ایصال ثواب کر دیں. ماشاءاللہ. مدنی پھول کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ جو لاسٹ ہمارا سلسلہ تھا اس میں ایک مبلغ دعوت اسلامی کہہ رہے تھے کہ میرا پہلا جو واسطہ ایک پڑھا تھا اس کا ایک سبب یہ بھی ہوا تھا کہ میں نے علاقائی دورے میں اسلامی بھائیوں کو دیکھا تھا اور مجھے وہ منظر بہت اچھا لگا تھا. میں قریب گیا اور پھر میں نے علاقائی دورہ میں ان کی نیکی کی دعوت سنی تو میرے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ وہ گھڑی بھی آئے, وہ دن بھی آئے کہ میں بھی اس طرح سے نیکی کی دعوت پیش کر رہا ہوں اور یہ اچھا کام کر رہا ہوں. تو بتاتے ہیں چھوٹا تھا, عمر چھوٹی تھی, لیکن جمعہ کا دن تھا عصر کے بعد کا, تو اس میں ایک وہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے, تو شاید وہ قبولیت کی گھڑی تھی اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا اور مجھے الحمدللہ مدنی ماحول مل گیا. آج اس کے کچھ آداب عرض کروں گا, پھر علی اصغر بھائی کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل. امام حضرت علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ لواقع الانوار میں فرمایا انہوں نے کہ یہ جو گھڑی ہوتی ہے یہ 5 درجے کی ہوتی ہے, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ بندے کو چاہیے کہ کم سے کم مطلب یہ 2 درجے سے زیادہ غفلت نہ کرے تاکہ اس کو میجورٹی یعنی اکثریت مل جائے. 3 درجے تو اس کو مل جائیں تاکہ اس میں یہ دعا کر سکے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو اللہ عز و جل کی طرف متوجہ ہو سکے. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک مطلب بتائی ہے, یہ بہت زبردست مدنی پھول ہے. یہ کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل سے پردے میں رہنے والے یعنی غفلت میں رہنے والے اور دنیا سے محبت رکھنے والے لوگ ایسے موقعوں سے غافل ہو جاتے ہیں. کتنے جمعے آئے گزر گئے, یہ مبارک گھڑی کئی دفعہ آئی چلی گئی, کیا ہمیں اس کی قدر محسوس ہوئی, کیا ہم نے کبھی اس کی جستجو کی. اور پھر فرماتے ہیں کہ خاص طور پر وہ غافل لوگ جو جھگڑالو ہوتے ہیں اور جہالت میں اللہ عز و جل کی عبادت کرتے ہیں, یہ زیادہ تر اس گھڑی سے محروم رہنے کی پروبیبلٹی ان کی زیادہ ہوتی ہے. اور کہتے ہیں کہ دل کو شیشے کی طرح صاف, دل کا جو شیشہ ہے نا اس کی صفائی کرو تو انشاءاللہ تعالی اس گھڑی کی پہچان جو ہے وہ نصیب ہو جائے گی. اور بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ دل کی صفائی کا ایک بہترین ذریعہ کسی پیر کامل کے ہاتھ بھی دے دینا ہے. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی ذات ستودہ صفات الحمدللہ آپ مدنی چینل کے ذریعے ان کی شخصیت سے کہ مختلف گوشوں سے واقف ہوتے ہی رہتے ہیں. آئیے میرے شیخ طریقت کے دامن تھام لیجئے, انشاءاللہ تعالی دونوں جہان کی برکتیں اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا مقدر بنیں گی. یہی آج کا مدنی پھول ہے. چلتے ہیں ہمارے اسلامی بھائی کی طرف. کیا محسوس کر رہے ہیں علی اصغر بھائی؟ ماشاءاللہ آج یہاں موجود ہیں اور آپ کے حوالے سے ہی ہم گفتگو کریں گے, سوال جواب بھی کریں گے. کیا فیلنگز ہیں, کیا محسوس کر رہے ہیں آپ؟ اس رب قدیر کا احسان عظیم ہے کہ اس نے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ فرمایا اور وہ کچھ عطا فرمایا جس کا تصور بھی نہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو نیتوں کے ساتھ حاضر ہوں کہ انشاءاللہ عز و جل آیات قرآنی, مسنون دعاؤں اور اوراد اطاریہ کے ذریعے دکھیاری امت کی غمخواری کروں گا. نہ صرف غمخواری کروں گا بلکہ اپنے مدنی چینل کے ناظرین کو یہ جذبہ بھی دلانے کی کوشش کروں گا کہ وہ بھی دکھیاری امت کی غمخواری کریں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نیکی دعوت دیتا رہوں گا, مدنی قافلوں کی مدنی انعامات پر عمل کی ترغیب دلاتا رہوں گا مرحبا انشاءاللہ. اور اس روایت کے صالحین کے ذکر خیر میں اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے, تو انشاءاللہ صالحین کا ذکر خیر کرتا رہوں گا, بالخصوص اپنے پیر و مرشد کی اور دعوت اسلامی کی خوب دھومیں بچاؤں گا ماشاءاللہ. اور اپنے ناظرین کو ان کا گروید اور شیدائی بنانے کی کوشش کروں. الحمدللہ بہت اچھا لگ رہا ہے اس چینل میں حاضر ہونے سے, نیکیاں کمانے کا موقع مل رہا ہے ماشاءاللہ. اور دعوت اسلامی کا یہ احسان ہے, مدنی مرکز کا یہ احسان ہے اور مجلس کا بھی احسان ہے مدنی چینل کی کہ اس نے یہ سعادت عطا فرمائی. یہ جو ہے تو انعام عنایت فرمایا کہ مجھے حاضری کا موقع دیا. ماشاءاللہ. مطلب بڑی پیاری پیاری آپ نے نیتوں کا اظہار کیا ہے اور انشاءاللہ یہ ہمارے لیے بھی ایک لیسن ہے
اور مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی لیسن ہے انشاءاللہ کہ جب یہاں وہ سلسلے میں حاضر ہوں تو ایک نیتوں کے لحاظ سے انہیں وہ قیاس کرنے میں آسانی ہوگی، ہر ایک اپنے اپنے حساب سے جو ہے وہ قیاس کر سکتا ہے. بھائی اب آپ بھی اچھی اچھی نیتیں کر لیں، اچھی اچھی نیتیں کر کے تو آپ حاضر ہوئے ہی ہوں گے انشاءاللہ. اب چونکہ آپ کو نعت سنانے کا موقع مل رہا ہے تو ہم آپ کی خدمت میں آنے والے ہیں، آپ بھی اچھی اچھی نیتیں کر لیں. کیا سنائیں گے آج، کیا منتخب کیا ہے؟ انشاءاللہ 12ویں شریف کی نسبت سے کلام. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مرحبا مرحبا. میں انشاءاللہ جھنڈے دوں گا آپ کو، مدینہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ. جی ارشاد حضور. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. اعلیٰ حضرت کے بھائی جان مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا مشہور زمانہ کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا. جھوم جھوم کے تمام اسلامی بھائی اس کلام کو پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت. پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت. پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت. پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت. روح الامین گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا. روح الامین گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا. کعبے کی چھت پہ جھنڈا. تا عرش اڑا پھریرا صبح شب ولادت. تا عرش اڑا پھریرا صبح شب. آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا. آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا. سکہ نیا چلے گا. عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت. عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت. پر نور ہے زمانہ صبح شب. باٹا ہے دو جہاں میں تو نے ضیا کا باڑا. باٹا ہے دو جہاں میں تو نے ضیا کا باڑا. باٹا ہے دو جہاں میں تو نے ضیا کا باڑا. تو نے ضیا کا باڑا. دے دے حسن کا حصہ آقا. دے دے حسن کا حصہ صبح شب ولادت. پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت. پردہ اٹھا ہے کس کا
ماشاء اللہ، مرحبا مرحبا. بھائی نعرے نہیں لگایا آپ نے. اب جب کلام پڑھیے گا نا کوئی بھی رب نور شریف خالص نعرے لگائیے گا انشاءاللہ دل پر جو بہار آئی ہے نا انشاءاللہ اور پر بہار ہو جائے گی. سبحان اللہ. علی اصغر بھائی الحمدللہ آج آپ ابھی میں نے دیکھا اتنے ماشاءاللہ ایک جو ظاہری طور پر مجھے نظر آ رہا تھا ایک ذوق کی سی کیفیت تھی نا آپ کی جو کلام پڑھ رہے تھے ماشاءاللہ اور لگ رہا تھا کہ انجوائے بھی کر رہے ہیں آپ اس کو. تو یہ مدنی ماحول کی برکت ہے الحمدللہ. کیا پہلا بھی ایسا کانسیپٹ تھا مدنی ماحول سے پہلے بھی؟ یہی وارفتگی یہی کیفیت یہی محسوس کرتے تھے؟ ظاہر مدنی ماحول سے پہلے تو یہ کیفیت نہیں تھی. مدنی ماحول میں آنے کے بعد ایک یہ کیفیت حاصل ہوئی اور مدنی ماحول میں آنے کے بعد اس چیز سے انسپائر بھی ہوا بیسیکلی کہ جب میں نے اس طرح کے ربیع النور شریف کے اجتماعات میں شرکت کی اور خاص طور پر معراج جشن معراج کا جو اجتماع ہوتا تھا اس میں شاہ دولہا بنا آج کی رات ہے اس پہ جو ذوق طاری ہوتا تھا دیوانوں پر وہ چیز مجھے بہت زیادہ انسپائر کرتی تھی اس چیز کو. ماشاء اللہ. اچھا تو ہم یہ راز تو جاننا چاہیں گے نا کہ یہ تو پتہ چل گیا کہ جو مین ریزن ہے وہ تو یعنی دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے. تو اب اگلا ظاہر نیچرلی سوال یہ بنتا ہے کہ یہ ماحول آپ کو ملا کیسے جس نے آپ کو یہ نعمت عطا کی. تو پہلے یہ بتائیں کہ تاکہ ہمیں آئیڈیا ہو کہ پہلا کتنی عرصہ ہو گیا آپ کو مدنی ماحول کے اندر؟ مدنی ماحول سے وابستہ ہونا شروع جو کیا تو 1991 سے. 1991 سے؟ جی. یعنی میں نے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے قریب آنا شروع کیا. اچھا ماشاء اللہ. اسٹارٹ. عمر کتنی ہے ابھی آپ کی؟ میری 37 ہوگی اس وقت. 37 یعنی تقریباً 16-17 سال کی عمر سے ماحول سے جو ہے وہ. جی الحمدللہ رب العالمین. اچھا تو پہلے کیا ماحول تھا گھر میں؟ مذہبی ماحول تھا یا کیا تھا؟ آپ کا اپنا مطلب ایٹیچیوڈ کیا تھا؟ رجحان مذہبی تھا یا نہیں تھا؟ اسکولنگ کہاں ہوئی؟ اس کے حوالے سے کچھ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتائیے. ایسا ہے کہ میرے والد صاحب اللہ تعالیٰ نے غریق رحمت فرمائے وہ صاحب ترتیب تھے. اچھا. تو بچپن سے ہی وہ نمازوں کے پابند تھے. اور صاحب ترتیب وہ یعنی کہ جی جس پر کوئی قضا جس کے ذمہ نہ ہو تو صاحب ترتیب تھے. بچپن سے ہی وہ با جماعت نمازوں کے عادی تھے ماشاء اللہ. اور بہت ان میں ذوق عبادت بھی بہت تھا اور ذوق تلاوت بھی بہت تھا. ماشاء اللہ. مطلب وہ ان کی طبیعت کو اس قسم کی ہوتی تھی کہ وہ آفس سے آنے کے بعد کوئی بیٹھکوں میں نہیں بیٹھتے تھے. کوئی یعنی کہ اس طرح کا ان کا ماحول نہیں تھا. وہ اذان ہوتی نماز کے لیے جاتے اور نماز ادا کر کے واپس آ جاتے اور تلاوت شروع کر دیتے. یہ ان کا انداز ہوتا تھا. رات کو تہجد سے بیدار ہو جاتے اور تہجد ادا کرنے کے بعد پھر فجر تک پھر دوبارہ وہ عبادت میں مشغول رہتے پھر نماز کے لیے جاتے. تو ہم نے اپنے والد صاحب کو ہوش سنبھالتے ہی بچپن سے ہی ایسا پایا. اچھا ماشاء اللہ. تو اس کے اثرات تھے آپ یعنی کہ ایک لحاظ سے. اچھا تو وہ مطلب یہ تو آپ نے گھر کا انوائرمنٹ بتایا نا. آپ کا اپنا پرسنل بتائیں, اسکولنگ کے حوالے سے بتائیں کہ ایسا تھا کہ میں اسکول پڑھا یا مدرسے میں داخلہ لیا, کیا لیا؟ مطلب میرے والدین نے مجھے بہت ہی بڑے اسکول میں پڑھایا. اچھا. جہاں سے میرا تعلیمی حوالے سے تو بیس بہت مضبوط ہوا, لیکن وہ اسکول جو تھا وہ غیر مسلم کا تھا, غیر مسلموں کا تھا اور کراچی کے ٹاپ اسکولز میں سے وہ. تو وہاں پر دنیا میں لحاظ سے اس کی شہرت بہت زیادہ اس کی, لیکن وہ مطلب اس میں غیر مسلموں کے وہ سپر تھا اس کا انتظام وغیرہ. جی. اوکے. اب ہوا یہ کہ والد صاحب تو ہم پر انفرادی کوشش کرتے تھے, نمازوں کی دعوت دیا کرتے تھے ہمیں کہ آپ, لیکن وہ ظاہری بات ہے کہ والد صاحب نیچرلی ان کی طبیعت میں اتنی سختی نہیں تھی. اچھا. جی وہ محبت سے کہتے تھے اور پیار سے کہتے تھے. مجھے یاد نہیں پڑتا والد صاحب نے کبھی چانٹا بھی مارا ہو مجھے. اچھا. نرم طبیعت اور نرم طبیعت تھے وہ. ٹھیک ہے. لیکن گھر میں میرے اس طرح کا ماحول نہیں تھا. تو اسکول میں پڑھایا اور وہ اسکول چونکہ غیر مسلموں کا تھا تو وہاں پر عقائد کے اعتبار سے اور نظریاتی اعتبار سے بہت بگاڑ پیدا ہوتا گیا کہ وہاں کے لیکچرز
وہاں پہ لیکچرر آ کے اس طرح کے لیکچرز یاد کرتے تھے کہ تمام سب مذہب جیسے ایک ہی ہیں, ٹھیک ہے نا, That there is no difference between any religion, but there is a little difference that Muslims believe on one Allah, and this religion believes on this thing, and that religion believes on that thing, اس طرح سے, but سب کی منزل ایک ہی ہے کہ خدا کو پانا. جی, اچھا, تو یہ جب یوں سمجھیں کہ میٹرک اس طرح سے بار بار جو ہے وہ یہ خیالات برین واش کیا جاتا تھا. تو میٹرک کرتے کرتے پھر ذہن یہ بن گیا کہ جب سب ہیومن بینگ برابر ہیں, ایک ہیومینٹی کو ایک مطلب کہ پروموٹ کیا جاتا تھا. جی, ہیومینٹی کو پروموٹ کیا جاتا تھا. تو ذہن یہی بن گیا کہ جیسے سب ایک ہی ہے, کوئی ہمارے آپس میں ڈفرینس نہیں ہے. اور یہاں تک کہ بنیادی جو عقائد ہیں اس کے حوالے سے بھی کافی بگاڑ پیدا ہو گیا کہ جی. تو اب کیا عرض کروں کہ جو بنیادی عقائد ہیں جنت دوزخ کے حوالے سے بھی, یعنی کہ میں کنکلوژنز کا شکار ہو گیا, تذبذب کا شکار ہو گیا کہ نہ جانے یہ حق درست بھی ہے یا نہیں. اس طرح اب آپ اس سے اندازہ حاصل القیاس کہ سمجھ سکتے کہ کس طرح کی کیفیات ہو گئی ہوں گی. اور وہ اچھا, یہ تو مطلب بہت سنگین لکھا ہے نا علماء نے اس کو کہ جنت اور دوزخ کا جو ہے وہ مطلب وہ نہ ہونا, اس پر اعتقاد نہ ہونا, عقیدہ نہ ہونا, اس کو تو کفر لکھا ہے. مطلب تو بعد میں الحمدللہ مدنی ماحول کی برکت سے آپ کو توبہ نصیب ہو گئی. تو وہ مدنی ماحول کی برکت سے یہ بھی ہے کہ بار بار وقتاً فوقتاً تجدید ایمان, اور ماشاء اللہ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان سلامت رکھے. یہ ایک بہت مطلب دیکھیں سینسٹیو جو ہے وہ ایشو ہمارے مبلغ دعوت اسلامی نے سمجھیں کہ یہ سامنے رکھ دیا ہے نا, اور اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کی ظاہری چکا چوند کے ساتھ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ بری چیز کو ایسے کوئی نہیں قبول کرے گا, اس کو اچھے لفافے میں ملفوف کر کے جو ہے وہ نجاست پر چاندی کا ورق چڑھا کر اس کو خوبصورت بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. اور اس طرح سے وہ ایمان کے لٹیرے وہ مطلب یعنی وہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھولی بھالی امت کہ ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے وہ مطلب تیاریاں کرتے ہیں, کوششیں کرتے ہیں. آج بھی وہ جو نصاب ہوتا ہے, جو کورس ہوتا ہے, وہ بھی غیر مسلموں نے لکھا ہوتا ہے. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک بک تھی, غالباً 6 کی کتاب تھی, اس میں بیٹر لیونگ کے نام سے ایک وہ تھا, چیپٹر تھا. جی, بیٹر لیونگ کے نام سے ایک چیپٹر, ایک پوری کتاب تھی, یعنی کہ اس میں جو ہے تو معاشرتی آداب سکھائے گئے تھے. وہ آداب تو انہوں کہیں گے نہیں, اس کے اندر چند عبارتیں ابھی بھی یاد پڑی ہیں کہ اس میں لکھا ہوتا وی آل, یعنی سارے انسانوں کو وی آل آر گاڈس چلڈرن, ہم سب اپنے عقائد اور اس طرح کی چیزیں اس میں انہوں نے یعنی بٹوین دا لائنز بین السطور اس میں وہ چھپا دی, برین واشنگ. اور آج بھی اس طرح کی ایک تعداد ہوگی. ہم مطلب جو کلبز ہیں انسانیت کے نام پر بنے ہوئے ہیں, فورمز ہیں, آرگنائزیشنز ہیں, اس طرح سے یعنی کہ مطلب ترکیبیں ہیں. بہرحال ہم جو والدین ہیں اور ہم سب کو بھی یہ غور کرنا چاہیے, ایمان کی حفاظت کی فکر کرنی چاہیے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں. انشاءاللہ یہ جو ارد گرد جو صحرائی ماحول ہے نا, اس طرح کا صحرائی ماحول جس کی طرف ہمارے مبلغ دعوت اسلامی نے اشارہ کیا ہے, تو اس نخلستان میں آ جائیں گے نا تو انشاءاللہ ٹھنڈی ہوا ہوگی اور ٹھنڈا پانی ہوگا, مدینہ ہو جائے گا. کیا خیال ہے سر؟ بالکل درست فرما رہے ہیں. الحمدللہ یہ ہمارا دارالمدینہ کا جو قیام عمل میں آیا ہے, الحمدللہ انشاءاللہ اس کی مدد برکت سے ایسا مدنی انقلاب برپا ہوگا انشاءاللہ عز و جل کہ ہمارے جو طلباء ہوں گے وہ انشاءاللہ دنیاوی طور پر بھی مضبوط ہوں گے انشاءاللہ, اور انشاءاللہ عز و جل ان کے عقائد بھی مضبوط ہوں گے انشاءاللہ. اس طرح انشاءاللہ دنیا میں بھی بہتر ہے اور آخرت بھی انشاءاللہ عز و جل بیڑا پار ہے معاملات میں انشاءاللہ تعالی. دعوت اسلامی ظاہر انہیں ٹرین کر رہی ہے, تو جب یہ مبلغ یہاں سے بن کر نکلیں گے تو انشاءاللہ ان کے انوار جب دنیا میں چمکیں گے تو ایک عالم مستفید ہوگا ان سے انشاءاللہ تعالی. اچھا چلیں, یہ تو آپ نے بتایا کہ یہ اس طرح کی یعنی ہاربل کنڈیشنز سے آپ گزرے, اس طرح کے خطرناک ترین اسٹیجز سے گزرے, اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہو گیا اور پھر آپ کو یعنی کہ مدنی ماحول منسلک ہو گیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ یعنی اسکولنگ ہوئی, اسکولنگ کے بعد ظاہر ہے کہ پھر کالج کے اندر اور سوشل انوائرمنٹ, پھر مدنی ماحول کی طرف کیسے منسلک ہوئی؟ ذرا یہ سفر پورا فرمائیں. پھر میں فرسٹ ایئر میں گیا
ओके। तो जहाँ मैं ट्यूशन के लिए जाया करता था वहाँ 2 इस्लामी भाई भी आया करते थे, अकाउंट्स का जहाँ ट्यूशन में लिया करता था वहाँ 2 इस्लामी भाई बा इमामा इस्लामी भाई वहाँ आते थे। अच्छा। तो उनसे भी एक मतलब उनसे अच्छा उनका असर पड़ा, एक मैं उनसे इंस्पायर हुआ माशाअल्लाह। लेकिन ज़ाहिर बात होने की वजह उनका अंदाज चलने का, उनका बातचीत का अंदाज, उनके अखलाकियात वगैरह, ज़ाहिरी बात है एक आम मुआशरे में जिस तरह का अंदाज होता है बात का, तू तड़ाक का और अबे तबे जो मतलब बदतमीज़ाना अंदाज होता है वो उनके अंदर बिल्कुल भी ना था। और उनके अंदर एक हैरत अंगेज़ तौर पर मैंने उनको मुतहम्मिल पाया, बुर्दबार पाया और मतलब वो इस तरह के मजाक मस्तियों में इन्वॉल्व नहीं होते थे, उनको तबीयतन संजीदा पाया। तो इस वजह से ना मुझे एक उनसे उनसियत सी हुई इस हवाले से, लेकिन ये अभी उनसियत उस लेवल तक नहीं पहुंची थी कि मैं मदनी माहौल की तरफ बढ़ना शुरू कर देता। ओके। तो फिर अगला मरहला फिर वही हमारे महल्ले के में भी कोई इस्लामी भाई थे, वो मेरे वालिद साहब उनको दिखाया करते, देखो ये आपकी उम्र के कैसे दौड़ दौड़ कर नमाजों के लिए मस्जिद में जाते हैं और आप नहीं जाते इस तरह से। तो वालिद साहब की इंफरादी कोशिश अपने तौर पर जारी? जी, वालिद साहब भी अपने तौर पर इंफरादी कोशिश फरमाते रहते हैं। अच्छा, ठीक है। मुझे भी मतलब फिर जाहिर बात है कि एक वालिद साहब ने बतौर सैंपल 2, 3, 4 को मुझे सामने पेश किया, देखो ये भी आपकी उम्र के किस तरह से दौड़ दौड़ कर नमाजों के लिए जा रहे होते हैं, कैसा इनको। जी। हमारी बिल्डिंग में एक इस्लामी भाई भी थे, 4th फ्लोर पे रहते थे। उनकी भी यही कैफियत थी, बहुत बामल थे, निगाहें नीची करके जाना और उनको ख्वाब में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत भी हुई थी। अच्छा, माशाअल्लाह, मरहबा। तो ये चीज़ें वो थी जिससे है ना एक दिल के किसी गोशे में एक दावत इस्लामी की मोहब्बत तो पैदा कर ही दी थी। फिर जब चिंगारी यानी कि जी चिंगारी पैदा हो गई थी, अब उसको जो है वो भड़कना था और शोला बनना था। खैर हम मुंतज़िर हैं कि ये जो चिंगारी बढ़कर शोला कैसे बनी, शोला जवाला कैसे बनी। लेकिन शोला जवाला बनने के लिए मदनी चैनल के नाज़रीन को अगली किस्त का इंतजार करना पड़ेगा। अगली किस्त से मुराद यहाँ ये नहीं है कि हम आपको किसी नेक्स्ट सिलसिले के अंदर बाकी सफ़र का जो है वो मंजर दिखाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं। इंशाल्लाह हमारा एक सिलसिला है रूहानी इलाज, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मुबल्लिग दावत इस्लामी आपको अस्माए इलाही की बरकतें बताया करते हैं। पहले वो बरकतें हम सुन लेते हैं इंशाअल्लाह ताला, फिर हम मुबल्लिग दावत इस्लामी इन मुबल्लिग दावत इस्लामी की खिदमत में हाजिर हो जाएंगे और इनसे फिर जो इनका जिंदगी का सफर है इसका नेक्स्ट एपिसोड आया ही चाहता है। स्टे ट्यून टू अस और चलते हैं सिलसिला देखने के लिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आज के सिलसिले खुले आंख सल्ले अला कहते कहते में अल्लाह तबारक व तआला के मुबारक अस्मा में से जिस इस्म के मुतालिक हम सुनेंगे वो है अल बसीर, यानी देखने वाला। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद, और अल्लाह अपने बंदों को देखने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला का ये देखना बग़ैर आँख के है और अज़लियो अबदी है, यानी हमेशा हमेशा से अल्लाह तबारक व तआला देखता है और हमेशा हमेशा के लिए उसकी ये सिफत है। इसके फ़ज़ाइल में आता है, यानी अल्लाह तबारक व तआला के इस इसम अल बसीर, इसके फ़ज़ाइल में आता है इब्तदाए वक्त असर ता ग़ुरूब आफ्ताब, यानी इस पूरे वक्त में जो कोई 7 मरतबा इस इसम को पढ़ लिया करे इंशाअल्लाह अचानक मौत से महफूज रहेगा। जो शख्स जुमेरात को फजर की सुन्नतों और फ़राइज़ के दरमियान 100 मरतबा या बसीर पढ़ लिया करे, अल्लाह तबारक व तआला इसके दिल को नूर हिदायत से मुनव्वर फरमाएगा। रोज़ाना 302 मरतबा या बसीर पढ़ने का मामूल बना लें कि इसके पढ़ने वाला साहिब बसीरत बन जाता है और आँखों की बिनाई हमेशा कायम रहती है, यानी कभी नाबीना नहीं होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कैसा लगा जनाब आपको हमारा सिलसिला? चलें, वो सिलसिला तो देख लिया आपने, अब नेक्स्ट एपिसोड भी तो देखनी है ना हमारे अली असगर भाई के सफ़र की, ज़िंदगी के सफ़र की। अली भाई जारी रखें, वो बेताब हो गए होंगे इस्लामी भाई। अच्छा, फिर आप वो जो इस्लामी भाई जो मदनी माहौल से वाबस्ता थे वो भी इंफरादी कोशिश करते रहते कि आप इज्तिमा में चलिए, जो आपके पड़ोसी थे? जी। अच्छा। और
کے اجتماع. پھر ایک دن وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے اس طرح کی. امیر سنت نے جمعرات کی رات کوئی بیان فرمایا ہوگا, جی جی, اس کا نام درد مدینہ کے نام سے وہ کیسٹ کوئی, وہ بعد میں سنی میں نے. اس وقت وہ آپس میں بات کر رہے تھے کہ یار, اس وقت امیر سنت کو حضرت صاحب کہتے تھے کہ یار پتہ ہے حضرت صاحب رات کو بیان کرتے کرتے نا وہ زمین پہ تشریف لے آئے. اچھا. تو میں ان کی آپس کی گفتگو سن کے تھوڑا سا وہ ہوا کہ کیسے زمین پہ تشریف لے آئے. کہا کہ وہ بس بیان کرتے کرتے ان پر ایسی ذوق اور ایسی وارفتگی کیفیت طاری ہوئی. ایک شعر کی تکرار ہو رہی تھی کہ میرا سینہ مدینہ ہو, مدینہ میرا سینہ ہو, میرا سینہ مدینہ ہو, مدینہ میرا سینہ ہو. یہ شعر پڑھتے 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 حضرت صاحب جو ہے نا وہ ممبر سے نیچے گر گئے اور مائک اس طرح کے آپس میں بات کر رہے تھے. تو اس چیز نے پہلی دفعہ ایک حضرت صاحب کا ایک امیج جی 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 ذہن میں متعارف ہوا کہ یہ نہ جانی کون شخصیت ہیں یہ. سبحان اللہ. اچھا, یہ تو اب امیر علیہ سنت کا یعنی غائبانہ تعارف آپ کی ذہن کے اندر داخل ہو گیا. جی جی, کہ یہ کوئی مطلب ایک بہت ہی عاشق صادق ہیں کوئی, اور جن کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت ہے, مدینے والے سر مدینے سے ان کو بہت انسیت ہے کہ وہ محبت مدینے کی محبت میں سرکار کے عشق میں ان کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے. چلیں, اب آپ کو دعوت اسلامی کا تعارف ہو گیا غائبانہ, آپ کو امیر علیہ سنت کا غائبانہ تعارف ہو گیا. اب یہ حاضرانہ تعارف کیسے ہوا؟ پہلے مدنی ماحول کا بتائیں. جی جی جی. کہ اجتماع میں جانے کا پہلا ایکسپیرئنس کب ہوا, کیسے ہوا, اور اس وقت آپ کی کیا کنڈیشنز تھیں, کیا فیلنگز تھیں اس وقت؟ جیسا میں نے آپ کو عرض کی کہ اس سمے میں انفرادی کوشش تو کرتے رہتے تھے, بتاتے گلزار حبیب میں اجتماع ہوتا ہے آپ چلیے نا. اب میرا مسئلہ ایسا تھا کہ مجھے گھر سے کہیں دور جانے کی اجازت نہیں تھی گھر سے بالکل. اچھا, کیوں؟ جی, میرے بڑے ایج میں بھی جی میرے بڑے بھائی بچپن میں اغوا ہو گئے تھے. خیر وہ واپس آ گئے, لیکن اس کے بعد ہمارے والدین پر اس کا یہ انہوں نے یہ ہوا کہ جی جی کہ پھر جو ہے تو ان سے نیچے کے جتنے بھائی تھے نا ان کو باہر نکلنے کا موقع نہیں دیا گیا. وہ اپارٹمنٹ میں ہی کھیلتے تھے, اپارٹمنٹ میں ہی رہتے تھے. میں بیسیکلی میٹرک کے بعد جو میں نیچے آیا. اچھا اچھا اچھا. باقی میں گھر پر ہی رہتا تھا. میں ان کے سامنے اپنا عذر پیش کر دیتا تھا کہ مجھے گھر والے کہیں آنے جانے نہیں دیتے, میرے پیپرز ہو رہے ہیں, میری تعلیم مصروفیات ہیں وغیرہ اس طرح سے. اچھا. پھر میٹرک کے بعد جب انٹر کر لیا, انٹر کے بعد پھر ایک دفعہ میں نے آپ کو جیسے عرض کی والد صاحب چونکہ مذہبی ذہن کے تھے تو آٹومیٹیکلی انٹر کے بعد پھر ہے نا کچھ نہ کچھ مذہب کی طرف رجحان پیدا ہونا شروع ہو گیا. لیکن گھر کی مطلب ماحول کی وجہ سے, والد صاحب کی جی جی جی. تو پھر ایسا ہوا کہ کوئی پلیٹ فارم تو ہمیں مل نہیں پا رہا تھا. کبھی ادھر جانی تو کبھی تو ایک جگہ کراچی میں کسی جگہ شب جمعہ کی ہمیں دعوت ملی. میں اپنے دوستوں کو لے کر اپنے 3-4 دوستوں کو میں نے تیار بھی کیا ساتھ میں, اور وہاں جانے کے لیے ہم روانہ ہو گئے. اچھا. مدنی پورہ میں اس وقت ہماری رہائش تھی جسے بھیم پورہ کہا جاتا ہے. جی جی. اسے مدنی پورہ کا نام دے دیا گیا. تو وہ بس اتفاق سے سولجر بازار سے گزرتی تھی, جمعرات کا دن تھا. جی جی. ہم بس میں جا رہے تھے. اب وہ وہاں رش بہت زیادہ تھا گلزار حبیب مسجد کے پاس, وہ رش بہت زیادہ, ٹریفک ایک دم جام تھا. اب بیٹھے 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 بس میں کافی دیر گزر گئی. ٹریفک جو ہے تو کھلنے کا نام نہیں لے رہا تھا. ہم بڑے پریشان ہوئے اس وجہ سے. ہم نے دیکھا کہ اسلامی بھائی قطار در قطار امامت سجائے درود و سلام پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں. مجھے اس وقت اسلامی بھائی کی اصطلاح معلوم تھی آپ کو؟ اسلامی بھائی کی اصطلاح وہ آپس میں بات چیت کرتے رہتے نا, اسلامی بھائی اسلامی بھائی اسلامی بھائی. تو یوں یعنی کہ پتہ چل گیا کہ زبان پر اصطلاح ہے. جی, زبان پہ نہیں, ذہن میں تھی یہ اصطلاح کہ اسلامی بھائی یہ آپس میں جو ہر امامے والے ہیں, یہ داوسانی والے ہیں, یہ آپس میں اسلامی بھائی ایک دوسرے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم نے کہا پتہ نہیں وہاں پہنچتے پہنچتے کتنی دیر لگ جائے مزید, یہاں بھی گلزار حبیب ہے تو چلے وہیں چلتے ہیں, وہیں آج اجتماع میں شرکت کر لیتے ہیں. تو ہم اتر کر گلزار حبیب چلے گئے اور محراب کے پاس ہی جا کر بیٹھ گئے. وہاں ایک مبلغ بیان کر رہے تھے. اچھا. اور بیان تو ان کا بہت ہی پیارا بیان تھا. وہ پورا بیان تو یاد نہیں, البتہ اس کا کچھ حصہ ابھی بھی ذہن میں گونجتا ہے, ابھی بھی ذہن میں ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مبلغوں دعوت اسلامی کے مبلغوں جھوم جاؤ ماشاء اللہ. یہ تو نصیب کی بات ہے کہ جس کو سنت و بھرے اجتماع میں بیان کرنے کا موقع ملے, یا کہیں بھی کسی بھی جگہ کون سا بیان اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے اور کس کے ذہن میں کون سی بات نقش ہو جائے. یہ تو ایک مدنی پھول یہاں سے یہ بھی حاصل ہو رہا ہے نا, اور کب تک اس کے ذہن میں وہ صدا لگاتی رہے, باز گشت اس کی آتی رہے, اور وہ اس کو مطلب اس کی بیٹری چارج ہوتی رہے. اللہ اللہ. یہ تو آپ نے ماشاء اللہ ایک نہیں سمجھے ایک نیا دروازہ کھول دیا آپ نے. ارشاد. تو شیطان کے واروں کے موضوع پر وہ بیان چل رہا تھا.
تو بیان کا یہ حصہ مجھے یاد ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں شیطان اول تو عبادت کرنے نہیں دیتا. اچھا اگر بندہ شیطان کے سوار کو ناکام بناتے اگر عبادت کر لے تو اب اس عبادت کے اندر وہ دخل اندازی شروع، چلو اب اس نے نماز کے تو کھڑا ہو ہی گیا، اب اس کو وسوسے دلائے جائے کہ فرضی ادا کر لے، باقی نماز ادا کرنا کوئی ظاہر ہے تجھ پہ نوافل پڑھنا کوئی ضروری تو نہیں ہے، لیکن آپ اس شیطان کے سوار کو ناکام بنا دیں کہ فرض بھی پڑھیں اور ساتھ میں سنتیں اور نوافل بھی ادا کریں. پھر شیطان یہ کہے گا کہ بڑی بڑی صورتیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، ٹھیک ہے چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ لے تو بھی نماز تو ادا ہو ہی جانی ہے. آپ شیطان کے سوار کو بھی ناکام بنا دیں، وہ بدبخت شیطان تو کہتا ہے چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ نہیں، اب میں طویل صورتیں پڑھوں گا. اب شیطان رکوع و سجود میں آپ کو وسوسے دلائے گا کہ بھائی 3 کی جگہ اگر 1 تسبیح پڑھ لیں پھر بھی نماز تو ہو ہی جانی ہے. تو آپ اب شیطان کے اسوار کو بھی ناکام بنائیے، آپ 3 تسبیحات نہ پڑھیے بلکہ 5 اور 7 تسبیحات پڑھیں تاکہ شیطان جو ہے سر پر خاک ڈالتا ہو وہاں سے چلا جائے. وہ شیطان کے خلاف جنگ کے لیے پوری طرح تیار کر رہے تھے. ماشاء اللہ. تو یہ بیان کا حصہ ابھی بھی مجھے یاد ہے. اسی طرح امیر سنت بھی تشریف لے آئے اور وہیں یعنی کہ جس طرح تمام اسلامی بھائی بیٹھے ہوئے تھے اسی طرح امیر سنت وہاں آ کر بیٹھ گئے. آپس میں اسلامی بھائی ایک دوسرے کو مسکرا کر دیکھنے لگے اور مجھے لگا کہ یہ آپس میں خوش ہو رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی بات ہوئی ہے. لیکن پھر اس بات پر توجہ کی کیوں خوش ہوئے ہیں تو یہ شاید کوئی نیا آنے والا کوئی شخص ہے، اس کی آمد پہ ان کو خوشی ہوئی ہے. پھر مجھے اندازہ نہیں تھا، امیر سنت ممبر پہ جب تشریف آئے تو پتہ چلا رہے یہ تو وہی ہیں جن کا میں نے غائبانہ تعارف سنا تھا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا پھر اب باپا نے بیان شروع کیا ہوگا؟ باپا نے انہی دنوں باپا ہند کے دورے سے تشریف لائے تھے. اچھا. اور وہاں پر امیر سنت پر حملہ ہوا تھا، قاتلانہ حملہ ہند میں. جی. اچھا. تو جتنے شرکاء اجتماع تھے انہوں نے اصرار کیا کہ حضرت صاحب آپ ہمیں بتائیے آپ کے ہند میں کیا ہوا. امیر سنت نے پہلے بتانے سے اجتناب فرمایا لیکن اسلامی بھائیوں کا اصرار اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ امیر سنت نے پھر وہ واقعات بیان کیے جس طرح ان پر قاتلانہ حملہ ہوا. تو اس بیان سے امیر سنت کی شخصیت کے وہ پہلو نمایاں ہوئے، مثلا ان کا تحمل، اللہ، ان کی بردباری، اللہ اکبر، ان کا باکرامت ہونا، سبحان اللہ. اور پھر سب سے بڑی بات یہ امیر سنت منتقم المزاج نہ تھے کہ جنہوں نے امیر سنت پر حملہ کیا تھا وہ سب سامنے قطار بنائے وہ معذرت کے لیے حاضر بھی ہو گئے تھے، ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہے تھے امیر سنت سے اور امیر سنت نے ان کو معاف بھی فرما دیا. یہ وہ چیز تھی جس نے امیر سنت کی محبت کو ایسا دل کے اندر اجاگر کیا جو انشاءاللہ کبھی کم نہ ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. تو یوں امیر علیہ سنت کی جو غائبانہ تعارف کی وجہ سے آپ کے دل میں عقیدت اور محبت کی یعنی ایک بیج جو ڈلا تھا اس کو مطلب سمجھا پانی مل گیا. جی. اور اب وہ بڑھنے اور پودا بننے درخت بننے کی طرف جو ہے اس نے سفر شروع کر دیا. جی. اچھا اب بہت باتیں کر لی ہم نے، مدنی چینل کے ناظرین ناراض نہ ہو جائیں، اس طرف چلنے ہیں اگر آپ اجازت دیں تو. بالکل. ماشاء اللہ. مدنی چینل کے ناظرین آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں چلیں اب آپ کی سن لیتے ہیں. ہمارے جو پاس جو کالز ہیں ان کی وہ مجھے ذرا سماعت میں چاہوں گا کہ میں سن لوں تاکہ آئیڈیا ہو جائے کہ مدنی چینل کے ناظرین علی اصغر بھائی کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں اور ہمارے نعت خوان اسلامی بھائی قاری صاحب سے کیا توقع رکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. محمد شہزاد اتاری کے روڈ پکا سے عرض کر رہا ہوں. میرا جو ہمارے مہمان اسلامی بھائی آئے ہیں ان کی بارے میں سوال عرض ہے کہ آپ کی باپا سے پہلی ملاقات کب ہوئی، اور دوسرا نعت خوان اسلامی بھائی سے گزارش ہے کہ مجھے اعلیٰ حضرت کا کلام زمین و زمان تمہارے لیے سنوا دیجیے، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد شکیل بات کر رہا ہوں مدینہ کراچی سے. میری ایک یہی فرمائش ہے کہ مجھے یہی ایک نعت سننی ہے کہ یا اللہ میری جولی بھر دے. انشاءاللہ. محمد طفیل اتاری ضلع پاک پتن شریف سے عرض کر رہا ہوں. سلسلہ صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. ناز خان سے ہماری گزارش ہے کہ حبیب خدا کا نظارہ کریں گے، یہ نعت سنا دیں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. طارق محمود اتاری سمڈیال سے عرض کر رہا ہوں. مجھے امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطہر قادری رضوی ضیائی کے کلام عاشق مصطفیٰ بنا یا رب کی فرمائش ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم. وعلیکم السلام. چینل کا یہ سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت پیارا سلسلہ ہے ماشاء اللہ. میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ نعت سنا دیں.
अरे या रसूल अल्लाह, तुम भी करके उनका चमकाओ। तुम भी करके उनका चर्चा इंशाअल्लाह। मैं अब्दुल फत्तारी काजी कोयटा से बात कर रहा हूँ। जी जी, कोयटा वाले सही भाई। नाथवान इस्लाम भाई से कोई नात हमें सुनाए उसमें मीलाद के मौजू पर, और सूरह रहमान कारी साहब से हमारा इल्तिजा को पढ़ लें। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेराज के मौजू पर फरमाया। नवाज और महदी जी खान से बात कर रहा हूँ। सिलसिला खुले अल्लाह कहते हैं मरहबा, बहुत अच्छा है और हम भी बहुत शौक से आप देख रहे हैं। मेरी फरमाइश है कि मुझे नात एक सुना दें। मेरा लाशा की कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। माशाअल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद जौहर अत्तारी है, मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। जी जी। प्यारे इस्लामी भाई से ये गुजारिश है, जो मेजबान भाई हैं जो मुस्कुराते रहते हैं, कि वो मेरा सवाल जो आज इसमें शामिल किया गया है, लेकिन मैं आपसे दुआ के लिए फरमाइश करूँगी, दुआ के मेरे लिए दुआ करना। और नात को आजाद से मेरी ये फरमाइश है कि आप मुझे एक नात सुना दीजिए, मुझको दरपेश है कि मुबारक खबर। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। भाई तो बड़ी उमर वकारत तारीज कर रहा हूँ दारुल से। सूरह एक नात की फरमाइश थी, हाजिर है दरे दौलत से कदा सरकार तो इंशाअल्लाह। आमीन। हुजूर, मैं गुजरावाला से मोहम्मद शहजाद तारी अर्ज कर रहा हूँ। तो मुझे आपका सिलसिला खुले आंख सल्ले आला कहते कहते बहुत ही प्यार लगता है। हम बड़े शौक से अल्हम्दुलिल्लाह इसको देखते हैं। माशाअल्लाह। तो आपसे मदनी इल्तिजा है कि आप बापा को कभी अपने सिलसिले में शामिल करें, तो इंशाल्लाह हम उनकी बरकतें लूटेंगे। इंशाल्लाह अज़्ज़वजल उनकी ज़ियारत भी करेंगे। इंशाल्लाह बाबा के मदनी फूलों से इंशाल्लाह हम फैज़याब होंगे। तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। मेरी आपसे मदनी इल्तिजा ये है कि मुझे मनक़बत सुना दीजिए, पीर मेरा पीर मेरा। जज़ाकुमुल्लाह खैरा व अहसन जज़ा। आमीन। माशाअल्लाह जनाब, ढेरों ढेर लगा दिया इन्होंने ना मदनी चैनल के नाज़रीन ने। अली भाई पहले मिलाद शरीफ की नात सुन लें। सुभान अल्लाह। नात खान इस्लामी भाई, वो मिलाद का मौजू भी है और फिर वो ये भी है ना कि क्या कहते हैं, तुम भी करके उनका चर्चा अपने दिल चमकाओ। एक फरमाइश ये भी है, तो ये दोनों की इंशाअल्लाह ताला फरमाइश पूरी करने की नियत, मोमिन के दिल खुश करने की नियतें कर लें, रिज़ा इलाही की नियत कर लें। इरशाद सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। तुम भी करके उनका चर्चा अपने दिल चमकाओ, ऊंचे में ऊंचा नबी का झंडा, आला से आला नबी का झंडा, हर घर में लहराओ, पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। सरकार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, दिलबर की आमद, रहबर की आमद, अनवर की आमद, आका की आमद मरहबा, दाता की आमद मरहबा। ताला अल बद्रू अलैना मिन सनियतिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई रब्बी हबली उम्मती। कहते हुए पैदा हुए रब ने फरमाया कि बख्शा सलातो व सलाम। तुम भी करके उनका चर्चा अपने दिल चमकाओ, ऊंचे में ऊंचा नबी का झंडा, आला से आला नबी का झंडा, बाला से बाला नबी का झंडा, हर घर में लहराओ। पुरनूर है जमाना सुबह शबे विलादत, पर्दा उठा है किसका सुबह शबे विलादत। शादी रची हुई है बजते हैं शादियाँ ने, दूल्हा बनाओ दूल्हा, दूल्हा बनाओ दूल्हा, सुबह शबे विलादत। प्यारे रबीउल अव्वल तेरी झलक के सदके, प्यारे रबीउल अव्वल तेरी झलक के सदके, चमका दिया नसीबा, चमका दिया नसीबा। सुबह
شب ولادت باٹا ہے دو جہاں میں تو نے ضیا کا بڑا دے دے حسن کا حصہ صبح شب ولادت دے دے حسن کا حصہ صبح شب ولادت مرحبا 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 یا مصطفیٰ مرحبا 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 یا عید میلاد النبی ہے کیوں نہ جھومے آج ہم عید میلاد النبی ہے کیوں نہ جھومے آج ہم مسکراتی ہے بہاریں مسکراتی ہے بہاریں سب فضا پر نور ہے مرحبا 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 یا مصطفیٰ مرحبا 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 یا مصطفیٰ سرکار کی آمد دلدار کی آمد آقا کی آمد داتا کی آمد حضور کی آمد پر نور کی آمد مرحبا دلبر کی آمد مرحبا رہبر کی آمد مرحبا قبر میں عطار کی آمد ہو جب سرکار کی ہو زباں پر یا خدا اہلا و سہرا مرحبا حشر میں عطار ان کو دیکھتے ہی بول اٹھے مرحبا یا مصطفیٰ اہلا و سہرا مرحبا تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمچاؤ نبی کا جھنڈا اعلیٰ سے اعلیٰ بالا سے بالا نبی کا جھنڈا عظمت والا نبی کا جھنڈا پیارا پیارا نبی کا جھنڈا اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا ہر گھر میں لہراؤ پکارو رسول اللہ یا حبیب اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو عاشقان میلاد کی تم گلی گلی کھل گئی ہوگی ماشاءاللہ جزاک اللہ خیرن زمین و زمان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنی نو چنا تمہارے لیے چنی نو چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے سبا وہ چلے کہ باغ بھلے وہ پھول کھلے کہ دل ہوں بھلے سبا وہ چلے کہ باغ بھلے وہ پھول کھلے کہ دل ہوں بھلے لیوا کے تلے سنا میں کھلے لیوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے ماشاءاللہ اعلیٰ حضرت کا کلام تو پڑھ لیا، اب اعلیٰ حضرت کے شہزادوں کا بھی کلام پڑھ لیں. حبیب خدا کا نظارہ کروں میں. حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں،
دین و ایمان فرشتے جو پوچھے میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے تمہاری جانب اشارہ کروں میں تمہاری جانب اشارہ کروں میں صباحی سے نوری سلامت نہ کہہ دے 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 سوا اس کے کیا اور چارہ کروں میں سوا اس کے کیا اور چارہ کروں میں حبیب خدا کا نظارہ کروں میں. جزاک اللہ خیرا واحسن الجزا. علی بھائی، امیر اہل سنت سے پہلی ملاقات کا سوال ہوا، آپ کے دل میں محبت کا بیج پیدا ہوا، آپ متعارف ہوئے، امیر اہل سنت کی ذات کے کچھ گوشے آپ پر آشکارا ہوئے، آپ شیدا ہوئے ان کے. ملاقات کی کیا صورت بنی؟ پہلی ملاقات کی صورت کچھ یوں بنی کہ اسلامی بھائی مجھے کہا کرتے تھے کہ علی بھائی ہماری خواہش ہے کہ آپ سر پر امامہ سجا لیں، زلفیں سجا لیں، سفید لباس، مدنی حلیہ اپنا لیں. جی جی. میں سن کر مسکرا دیتا تھا. بہرحال میرا فرینڈ سرکل جو تھا وہ مدنی ماحول سے وابستہ ہونے کی راہ میں ایک طرح سے رکاوٹ تھا. اچھا. نمازوں کی الحمدللہ شروع ہو گئی ترکیب. اور اب جب ہم بھی انفرادی کوشش جیسے کرتے ہیں، اور آپ نے بھی ظاہر ماحول میں آنے کے بعد انفرادی کوششیں کی ہوں گی، تو اس وقت بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ برے دوستوں کی یا ایک جو فضولیات و لہو و لعاب میں پڑے ہوتے ہیں، لہو و لعاب میں وہ دوست ایک رکاوٹ بہرحال بنتے ہیں. میرا جو فرینڈ سرکل تھا وہ بگڑے ہوئے دوستوں کا تو نہ تھا. اچھا. ماڈرن تھے، نمازیں بھی ادا کرتے تھے، لیکن وہ ایک طرح سے جو مکمل طور پر قریب نہیں ہو پا رہے تھے ہم. اچھا. الحمدللہ نمازیں بھی ادا کرتے. فرینڈ سرکل وہ نہیں تھا کہ جو بگڑے ہوئے دوستوں کا ہو. ایک مطلب کہ اچھی فیملی سے ان کا تعلق تھا، لیکن وہ ہمارا مطلب مدنی ماحول کی طرف راغب نہیں ہو پا رہے تھے. جی ہم سمجھتے تھے بس جتنا کریں اتنا کافی ہے ہمارے لیے. ہم نمازیں ادا کر لیتے ہیں، ہم یہ ہمارے لیے بس ہم اتنا کافی ہے، باقی بہت زیادہ گہرائی میں نہیں جانا چاہیے. ایک طرح سے یہ ہمارا مطلب فلسفی تھی اس کی. جی. پھر اسلامی بھائی کہتے تھے کہ ہم آپ کو مدنی حلیہ میں دیکھنا چاہتے ہیں. ہم سن کر مسکرا دیتا تھا میں. اچھا. کہ مجھے ایک تصور نہیں تھا کہ میں مدنی ماحول سے وابستہ ہو سکتا ہوں میں. پھر ہوا یہ کہ ایک دفعہ میرے دوستوں نے پکنک کا پروگرام بنا لیا اور مجھے چھوڑ کر چلے گئے. یہ شامل نہیں کیا؟ جی نہیں. جب مجھے بعد میں پتا چلا، دوپہر کو پتا چلا کہ وہ تو سب اب یہ بھی اپنے گھر پہ نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے، تو یہ سب گئے کہاں؟ تو پتا چلا ان کے گھر سے تو پکنک پہ گئے ہیں سب. اچھا. مجھے اس کا بہت دکھ ہوا کہ میرے اتنے پکے دوست میرے ساتھ اٹھنا بیٹھنا یوں مجھے چھوڑ کر چلے گئے. تو مجھے بہت اس کا ایک ایسا دل آزاری ہوئی، اتنا دل دکھا میرا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. مجھے کسی پل قرار نہیں آ رہا تھا اس حوالے سے. پھر یہاں تک کہ عصر ہو گئی، عصر کا وقت آ گیا تو میں بڑی بے چینی. جی اسی بے قراری کے عالم میں چلتا چلتا پیدل میں شہید مسجد کھارادر پہنچ گیا. اب وہاں پہنچا تو وہاں مکتبۃ المدینہ کی وہاں پر بستہ ہے، مکتبہ ہے ہمارا. وہاں پر انہی دنوں غالباً حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک کیسٹ ریلیز ہوئی تھی، اس کا نام تھا سوز مدینہ. اس کا ایک کلام چل رہا تھا، آواز بہت ہی رقت بھری اور بہت سریلی تھی. اب دل کی کیفیت پہلے ہی عجیب سی ہو رہی تھی، وہ اس بیان نے اور جلتی پہ تیل کا کام کیا تو میں اشکبار ہو گیا وہاں پر، اور فوراً ہاتھوں ہاتھ وہ کیسٹ میں نے خریدی. اس وقت اس کا ہدیہ غالباً
12 یا 15 روپے ہدیہ ہوا کرتا تھا، وہ میں نے فوراً خریدی اور اس جلدی میں تھا گھر جا کے اب میں اس کو سنوں گا اکیلے میں کمرہ بند کر کے، اور وہ پھر میں اس کو سنوں گا۔ حسن اتفاق سے انہی دنوں امیر سنت باب المدینہ میں تھے، اور جب بھی امیر سنت باب المدینہ میں ہوتے تو نمازیں شہید مسجد میں ادا فرماتے، اس ٹائم معمول تھا؟ جی جی حضرت ٹھیک ہے۔ تو اور عصر سے مغرب کے درمیان امیر سنت وہیں شہید مسجد میں اعتکاف فرماتے اور جو آتا اس سے ملاقات بھی فرماتے۔ میرا نصیب اپنے اوج پر تھا، سبحان اللہ۔ تو امیر سنت تنہا ایک ستون سے ٹیک لگائے، وہ اوراد و وظائف میں مشغول تھے شہید مسجد میں؟ جی 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 ماشاء اللہ۔ جو ہے تو میرا نصیب اپنے عروج پر تھا، میں جا کے قریب بیٹھ گیا، دو زانوں پر امیر سنت۔ جی 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 بالکل، وہ ذہن میں سارا کا سارا منظر گھوم رہا ہے۔ تو امیر سنت کوئی نقشہ کھینچے نا، کیسے بیٹھے ہوئے تھے، کیا کر رہے تھے، دیکھ کے مسکرائے؟ آتا ہوا جب مجھے آتا ہوا دیکھا امیر سنت میں نظریں جھکا کر جا رہا تھا قریب، امیر سنت کے چہرے پہ ایک دم مسکراہٹ آ گئی اور اوراد و وظائف میں مشغول تھے۔ میں جا کر قریب بیٹھ گیا، اوراد و وظائف مکمل کرنے کے بعد امیر سنت نے سلام کیا، میں نے بھی سلام کا جواب دیا، ماشاءاللہ مصافحہ کیا اور دست بوسی کی۔ سبحان اللہ۔ پھر امیر سنت نے انفرادی کوشش فرمائی ماشاءاللہ کہ آپ امامہ سجا لیجئے نا، آپ زلفیں رکھ لیجئے، آپ سفید لباس اپنا لیجئے۔ تو میں نے اس وقت دل میں نیت کر لی انشاءاللہ امامہ بھی سجاؤں گا، زلفیں بھی سجاؤں گا اور سفید لباس بھی پہنوں گا۔ زبان کی تاثیر ہے۔ امیر سنت سے ابھی تک مرید نہ ہوا تھا، وہ اس ملاقات نے ایسا میرا غم ہلکا کیا، ایسے دل کا بوجھ ہلکا کیا، میں نے اس وقت نیت کی کہ اب ان سے دوستی کروں گا، اب ان کے قریب جاؤں گا۔ نہیں تو کیا مطلب وجہ ہوئی کہ آپ نے ایک دم ایک تو نیتیں بھی کر لی، ان کی مان بھی لی؟ ابھی تو پہلی ملاقات ہوئی نا، اتنے گہرے دوست ہیں، دوسری طرف آپ اور ایک تعداد اسلامی بھائیوں کی وہ انفرادی کوشش کر رہی ہے، ملاقات میں ایسا کیا چکھ لیا تھا آپ نے؟ ایک تو اس وقت دل ٹوٹا ہوا تھا، سیدھی سی بات ہے۔ جی جی، ایک دل اس وقت چکنا چورا ہوا تھا۔ جی وہ ہے نا، یوں تو سب انہی کا ہے پر دل کی اگر پوچھو، یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی ہے۔ دل اس وقت بہت ٹوٹا ہوا تھا، ایک دنیا سے دل اچاٹ ہوا تھا، دوستوں کی بے وفائی پہ دکھ ہوا تھا، تو اس وقت کی کیفیت تھی۔ پھر اس کے اوپر امیر سنت کی انفرادی کوشش ایک دم اپنا کام کر گئی اس وقت۔ پھر جی جی، ابھی تک امیر سنت سے مرید نہیں ہوا تھا میں، لیکن ایک ذہن میں ایک بات پیدا ہو گیا، ان سے دوستی کروں گا، ان کے قریب جاؤں گا۔ پھر پیر شریف کو میں نے امیر سنت جب ملاقات فرما رہے ہوتے تھے، ہر پیر کو امیر سنت رات ملاقات فرماتے تھے شہید مسجد کے باہر، تو یوں میں جا کر زیارت کر کے آ جایا کرتا تھا امیر سنت کی، اور ہفتہ وار۔ جی جی جی، اچھا، تو یوں مطلب سلسلہ چل نکلا۔ جی جی، پھر یوں وہ دوست جو تھے اس وقت نیت یہ بھی کر لی تھی آئندہ انشاءاللہ اب میں یہ ذاتی دوستیاں نہیں کروں گا، فرینڈ سرکل نہیں بناؤں گا، جوڑیاں نہیں بناؤں گا، تاکہ آئندہ ایسے دکھ نہ اٹھانے پڑے۔ اچھا چلیں، اب یہ کہ آپ نے امیر اہل سنت کا کہ مدنی پھول جو ہیں وہ چنے، یہاں تک پہنچے نا سفر میں، آپ کے اوپر امیر اہل سنت نے انفرادی کوششیں کی اور آپ کا پر ماشاءاللہ ہاتھوں ہاتھ اثر ہوا۔ ابھی آپ مرید نہیں تھے لیکن ان کی زبان میں ایسی ماشاءاللہ چاشنی تھی، ایسی تاثیر تھی کہ آپ نے نیتیں بھی کر لیں اور آپ نے ایک وہ دنیاوی فرینڈ سرکل سے دامن چھڑا کر ایک نیک اور صالح شخصیت کے دامن کو مضبوطی سے تھامنے کی نیت کی، اور پھر امامہ سجانے کی، سنتیں اپنانے کی آپ نے نیتیں کی۔ مدنی پھول، اگر اس امیر علیہ سنت کے مدنی پھول اس موقع پر مدنی چینل کے ناظرین کو سنائیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، جچتا ہے نا؟ بالکل، مدینہ مدینہ ہر وقت جچتا ہے، ماشاء اللہ۔ بیٹا اب تو اب یعنی انشاءاللہ بہار پر بہار ہے نا۔ اور دلچسپ بات بتاؤں، مدنی گلدستہ بھی نیکی کی دعوت کے حوالے سے دکھائیے جی، دیکھتے ہیں کیا امیر اہل سنت کہہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جڑا تکدا ایک واری او تکدا ہی تاندا اے، سونی مرشد دا دیدار بڑا سونا۔ ابا ارشاد فرمائیے کہ عام سی شکایت جو عموماً نیکی کی دعوت دینے والے یا سمجھانے والے کو یہ رہتی ہے، چاہے اس میں والد ہوں، مبلغ ہوں، کوئی بھی اس طرح کا جو بھی منصب ہوتا ہے، ایک شکایت عام ہے کہ وہ لوگ مانتے نہیں ہیں۔ میں بہت سمجھاتا ہوں، مانتا نہیں ہے۔ باپ کہتا ہے بیٹا نہیں مانتے نہیں، بیٹا باپ بولتا ہے بیٹا نہیں مانتا۔ امام کہتا ہے میں مقتدی نہیں مانتے، محلے کے لوگ نہیں مانتے، یہ نہیں مانتے، وہ نہیں مانتے،
کوئی مبلغ کہے گا کہ جناب میں سمجھاتا ہوں تو نماز نہیں پڑھتا، یہ مانتا نہیں. ارے کوئی ایسا لگتا ہے شکایت ہے کہ مانتا نہیں ہے. نہ ماننے والوں کے متعلق کچھ اس میں کلام کہنا چاہیے، یا جو نیکی کی دعوت دے رہا ہے اس کے بارے میں کوئی کلام ہے. تو اس معاملے میں بابا کچھ ہماری رہنمائی فرمائے. جو دونوں کو سمجھانا چاہے دونوں کو سمجھانا. اصل مسئلہ یہ کہ بولنے سے پہلے یہ ذہن ہو نا میری اپنی حیثیت کیا ہے، تو میری ذمہ داری کیا ہے. میری ذمہ داری آیا پہنچانا ہے یا منوانا ہے. اگر منوانا ذمہ داری ہے تو وہ تو نبی کی بھی ذمہ داری نہیں تھی. انبیاء علیہ السلام کے بارے میں کوئی کہیں منقول نہیں ہے کہ ان کی ذمہ داری تھی کہ سب کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیں. ان کا کام بھی وہ تبلیغ کے معنی ہے پہنچانا. تبلیغ کے معنی ذہن میں رکھیں، تبلیغ نے پہنچانا. تبلیغ کے معنی یہ نہیں کہ منوانا. جو اپنا ذہن بن گیا کہ یار اپنا کام پہنچانا ہے، منوانا نہیں ہے. بلغوا عنی ولو آیہ، میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ وہ ایک ہی بات ہو، ایک ہی آیت ہو. مسئلہ یہ کہ ہمارا کام ہے پہنچانا، منوانا نہیں ہے. اور ہمارا ثواب منوانے پر موقوف نہیں ہے، پہنچانا بھی کار ثواب ہے. یعنی ایسے بھی نبی ہوں گے قیامت کے دن کے ساتھ صرف ایک امتی ہوگا، صرف ایک امتی. تو اس کا مطلب یہ کہ ایک پر ہی انہوں نے کیا انفرادی کوشش فرمائی. یار ایسا نہیں ہوگا، کسی نبی نے کوتاہی نہیں کی، یہ طے ہے. ٹھیک ہے، نبی اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچانے میں کوتاہی نہیں کرتا. نبی کی شان کے خلاف ہے، اس کے منصب کے خلاف ہے. ہر نبی نے اپنا منصب پورا کیا، اور اس میں اللہ کے احکام پہنچانے میں ان کو نسیان بھی نہیں ہو سکتا، بھول بھی نہیں ہو سکتا. اس میں یہ بالکل خطا سے مبرہ ہے. انہوں نے کتنے سال کوشش کی. سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے 950 سال منوانے کا نہیں پہنچانے کا کام کیا، تبلیغ فرمائی. لیکن کشتی نوح میں گنتی کے لوگ تھے. اس لیے ان حضرات نے بس وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا. ان کی استقامت دیکھیے آپ. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی تو پہنچانے کا کام فرمایا، کتنا عرصہ تک پہنچانے کا کام فرمایا، پھر برکت ہوئی. اور ماشاءاللہ یہ کہ برکت ہی برکت ہے. ہم سب بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تبلیغ پاک کا ہی ثمر ہے. الحمدللہ سرکار کو ثواب مل رہا ہے اس کا. جو اب رہتی دنیا تک یہ نیکی کی دعوت عام ہوتی رہے گی، سب کا ثواب سرکار کو پہنچتا رہے گا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس لیے یہ شکایت کے مانتے نہیں، اس کے بجائے اپنے آپ سے شکایت کریں کہ تم کو مطلب پہنچانا بھی صحیح آتا نہیں. اپنے اخلاص کی کمی تصور کریں، جیسے کہ یار یہ بڑے ڈھیٹ ہیں، وہ سخت دل ہیں یہاں کے لوگ، یار مانتے نہیں. تو یہ غلطی ہے آپ کی. یہ نہیں، میرے اخلاص کی کمی ہے، میرے کو صحیح بولنا نہیں آتا، میری زبان میں تاثیر نہیں ہے، تو اس لیے اس کا اثر ظاہر نہیں ہو رہا. تو اپنے آپ کو جب کوسیں گے نا تو انشاءاللہ عز و جل اس میں آپ کو سکون بھی ملے گا، خون جلاپا کم ہوگا، اور برکت بھی ملے گی. تو اب یہ نعرہ بدل دینا ہے کہ لوگ مانتے نہیں ہیں، لوگ مانتے ہی نہیں، چھوڑ دے کہ بس مجھے سمجھانا نہیں آتا. یہ ذہن بنا لیں، مجھے سمجھانا نہیں آتا. پہنچانا ہے، بہرحال دعوت دینی. دعوت بھی یہی، دعوت مانے بلانا. دعوت کے معنی لانا نہیں ہے، بلانا. مرشد دا دیدار بڑا سونا. چلیں ماشاءاللہ امیر اہل سنت کی انفرادی کوشش اور ان کی نیکی کی دعوت دینے کا ہم نے حال سنا، اور ساتھ میں مدنی گلدستہ بھی مل گیا، مدنی نسخہ بھی مل گیا ماشاءاللہ. تو اب انشاءاللہ بھائی دیکھیں اب تو بیٹری چارج ہو گئی ڈبل. امیر اہل سنت کے مرید کی طرف سے بھی آپ نے سنا اور امیر اہل سنت سے خود بھی سنیا. اب تو انفرادی کوشش کی ایسی بہار آ جانی چاہیے، اور نیکی کی دعوت کی ایسی بہار آنی چاہیے، ایسا سیزن ہونا چاہیے ہر طرف ایسے نیکی کی دعوت کے پھول کھل رہے ہوں کہ ماشاءاللہ بس شیطان سر پیٹے اور راہ فرار اختیار کرنے. اچھا اب یہ ایسی زبردست ہستی جو اس نے حسن انداز میں اس نے مدنی پھول پیش کیے کہ آپ نے فوراً نیتیں کرنی اور آپ کی زندگی کی لائف میں ٹرننگ پوائنٹ بھی آ گیا. تو ان کے دامن سے وابستہ آپ نے کہا کہ میں مرید نہیں تھا ابھی، تو مرید کیسے ہوئے، پھر کیسے دامن سے وابستگی ہوئی؟ اب جیسے میں نے عرض کی کہ امیر سنت کی محبت کا بیج تو دل میں پیدا ہو گیا. ٹھیک ہے. اور اس کی آبیاری بھی شروع ہو گئی اس طرح کہ امیر سنت کا دیدار کرتا رہتا تھا. میں پیر شریف کو جا کر امیر سنت کی زیارت کر کے آ جایا کرتا تھا. پھر امیر سنت کے مریدوں سے میں امیر سنت کی کرامات سنا کرتا تھا. آج صاحب ہمارے خواب میں آیا، صاحب نے یہ کیا، آج ایک ہمارے خواب میں اس طرح یہ کیا. تو اب جب میں ان سے سنتا تو مجھے بھی ایک دل میں کسک پیدا ہوتی کہ صاحب میرے خواب میں کیوں نہیں تشریف لاتے. اچھا ماشاءاللہ. پھر لیکن میں یہاں ایک مدنی پھول عرض کروں گا کہ امیر علیہ سنت ایسوں کے خواب میں بھی تشریف لائیں جو اس وقت مرید نہیں تھے، اور تشریف لائے اور الحمدللہ بعد میں وہ
امیر علیہ سنت کے دامن کرم سے وابستہ ہو گئے، اور میں نے الحمدللہ ایسے اسلامی بھائیوں کی بھی زیارتیں کی ہیں، ان سے ملاقاتیں رہی ہیں، ہمارے حلقوں میں، ہمارے ذیلی حلقوں میں وہ رہے ہیں کہ امیر علیہ سنت کے مرید نہیں تھے، کسی اور پیر صاحب کے مرید تھے، دعوت اسلامی کا مدنی کام کرتے تھے، اور امیر علیہ سنت کی ان کی خواب میں زیارتیں ہوتی تھیں، ان کی ذمہ دار تھے ماشاءاللہ، اور بہت یعنی خوش ہوتے تھے. تو اللہ والے تو الحمدللہ لجپال ہوتے ہیں جو نوازتے ہیں. بہرحال یہ رنگ کے ساتھ ہے نا معاملہ، کہ کسی کے اوپر کون سا رنگ کھلتا ہے، کون سی خوشبو برستی، کس طرح سے برستا ہے. آپ اپنا انداز بتائیے خیر، کہ پھر کیا ہوا کہ آپ کو یہ ایک تشنگی محسوس ہوتی تھی کہ امیر علیہ سنت میرے خواب میں کیوں تشریف نہیں لاتے؟ جی جی. اچھا پھر کیا ہوا؟ اچھا ایک ذہن یہ بھی بنا ہوا تھا کہ اجتماعی بیعت کے حوالے سے ذہن کے اندر کچھ اشکالات ہوتے تھے کہ اجتماعی طور پہ جو بیعت ہوتی ہے یہ شاید بیعت نہیں ہوتی، ہاتھ میں جو ہاتھ دے وہی مرید ہو سکتا ہے. تو اس حوالے سے کنفیوژن تھا. ٹھیک. لیکن اب نیت بھی یہ بھی کر لی کہ امیر سنت کا مرید بننا ہے، اور وہ بھی ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کرنی ہے. تو ان فیضان مدینہ میں غالباً اجتماع جمعرات کا اس وقت انڈر کنسٹرکشن تھا، تعمیرات ہو رہی تھی. ٹھیک ہے. یہاں پہ شروع ہو چکا اجتماع. پھر امیر سنت بیان فرماتے اور اجتماع کے بعد یعنی کہ ذکر و دعا کے بعد نماز کے بعد امیر سنت تشریف لے جاتے اجتماع کے اختتام. جی جی. ٹھیک. تو مجھے گزر گئے پہلے میں نے یہ جان لی امیر سنت کی گاڑی کہاں سے گزرے گی، مطلب دھن تھی یعنی کہ ماشاءاللہ. میں ابھی اجتماع مکمل ہو گیا، نماز بھی ہو گئی، میں نماز پڑھتے ہی صلاۃ و سلام ہونے سے پہلے ہی میں دوڑ کر وہاں کھڑا ہو گیا، جا کے اس نکڑ پہ اندھیرا ہو رہا تھا وہاں پر. اچھا. جی جی. اس انتظار میں تھا کہ ابھی امیر سنت یہاں سے گاڑی گزرے گی، ابھی گزرے گی، ابھی گزرے گی، ابھی آئے. جی جی. دل کی دھڑکنیں بالکل بے قابو سی ہو رہی تھی، عجیب دل کی دھڑکنیں، کوئی ابھی حلق میں آ جائے گا دل اچھل کے. اچھا. پھر اتنی دیر میں گاڑی کی لائٹیں دور سے جھلملاتی نظر آئیں، دل کی دھڑکنیں اور بڑھ گئیں کہ لو وہ شاہکار آ گیا جس کا انتظار تھا. ماشاءاللہ. اب یہ تھا پتہ نہیں گاڑی آ کے رکے گی بھی یا نہیں، یا مجھے بس گزر جائے، میں یہیں کھڑا رہ جاؤں اور گاڑی گزر جائے. گاڑی آئی، قریب آئی اور آ کے گاڑی رک گئی. فرنٹ سیٹ کا گیٹ کھلا، امیر سنت نے سلام کیا. ماشاءاللہ. میں نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دستبوسی کی. امیر سنت سے عرض کی کہ حضرت صاحب مجھے آپ کا مرید بننا ہے، اور میں نے آپ کی بڑی کرامتیں سنی ہیں، اس وجہ سے ہے نا میں اب آپ کا مرید بننا چاہتا ہوں. تو امیر سنت کے ایک دم چہرے کے تاثرات جو ہے نا وہ بدل گئے، متغیر ہو گئے. اور امیر سنت نے کچھ کلمات ارشاد فرمائے، وہ میں اپنے لیے کہہ سکتا ہوں کہ میری سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ میرے گناہوں کے سبب مجھ پر آسمان نہیں ٹوٹ پڑتا اور زمین نہیں پھٹ جاتی. میں امیر سنت کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا اور امیر سنت نے جو کلمات کہے وہ پڑھے، اور یوں میں امیر سنت کا مرید بن گیا. اور گاڑی گزر گئی. جب تک گاڑی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہوئی میں دیکھتا رہا گاڑی کو. ماشاءاللہ. اور پھر جب وہ گزر گئی تو ایک فاتحانہ ایک ایسی کیفیت اندر محسوس ہو رہی تھی، وہاں سے میں لوٹا. ماشاءاللہ. کامیابی نصیب ہو گئی آپ کو، جو مشن تھا وہ وہ اکمپلش ہو گیا ہے، پورا ہو گیا. چلیں بھائی، اب یہ ہمارے جو مبلغ دعوت اسلامی ہے انہوں نے ایک اپنا مشن تو پورا کر لیا ہے، اور یہ امیر علیہ سنت کے مرید ہونے تک کا انہوں نے اپنا سفر سنا دیا ہے. اب مدنی چینل کے ناظرین کی طرف سے کچھ سن لیتے ہیں، شاید وہ کسی اس سفر، ہمارے جو مبلغ دعوت اسلامی کا سفر ہے، اس کو کسی سمت موڑنا چاہتے ہوں تو ہمیں بھی آئیڈیا ہو جائے گا. سنائیے جی کال. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. گل شیر بول رہا ہوں، دین کا ضلع گجرات سے، پنجاب پاکستان سے. جی جی. آج کے جو مہمان علی اصغر بھائی ہیں ان سے میرا سوال ہے، انہوں نے پہلا اپنا مدنی قافلے میں سفر کب کیا؟ ماشاءاللہ. اور کالز ہیں تو وہ بھی سنائیے. اگر میرا نام میر زمان راجڑ ہے، میں کپرو سے بات کر رہا ہوں. جی جی. علی اصغر بھائی سے میرا سوال یہ ہے کہ میں نعت سننا چاہتا ہوں، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر ہو. ماشاءاللہ. آپ خود یہ سنا دی. بھائی علی اصغر بھائی پڑھتے ہیں آپ نعتیں؟ ماشاءاللہ. یہ میرے لیے بھی انکشاف ہے نا. چلیں، وہ میں نے عرض کیا تھا نا کہ مجھے بھی انشاءاللہ نئی نئی معلومات ہوں گی آپ کے بارے میں. میرا نام محمد اکبر اختاری، پنجاب حافظ آباد سے بات کر رہا ہوں. علی اصغر بھائی، آپ نے یہ چشمہ لگایا ہے، یہ قفل مدینہ کا چشمہ ہے یا ویسے لگایا ہوا ہے؟ یہ نگاہ ایسا ہے کہ مہربانی برائے کرم اپنی کوئی نعت اپنی پسند کے سنا دیجیے. چلیں جی، انشاءاللہ چشمے کے بارے میں بھی آپ کو بتاتے ہیں، بلکہ دکھاتے بھی ہیں.
قافلے میں پہلا سفر اور وہ افل مدینہ کا چشمہ پہلے دکھائیں تو صحیح مدری چینل کے ناظرین کو. ایک تعداد ہوگی وہ تو اسے تو شاید آئیڈیا ہی نہیں ہو کہ یہ چشمے میں ڈفرنس کیا ہے. یہ کفل مدینہ کا چشمہ زوم ان کریں بھائی اس کو. اس میں یہ اوپر کا حصہ ہوتا ہے, اس کو فروسٹ, ہاف فروسٹ کہا جاتا ہے, آدھا اس کو سن کر دیا جاتا ہے اوپر سے. اور یہ بہت اس کی برکتیں الحمدللہ مجھے تو بہت برکتیں نصیب ہوئی کفل مدینہ کے چشمے سے کہ اس سے نگاہیں نیچی کرنے کی عادت بن جاتی ہے الحمدللہ. اور ایک عجیب سے اس کو لگانے کے بعد چونکہ نگاہیں نیچی رہتی ہیں تو اس سے ایک دل کے اندر ایک رقت پیدا ہوتی ہے اور ایک مطلب عجیب سا ایک اچھا محسوس ہوتا ہے یہ لگانے کے بعد. تو یہاں میں ایک مدنی پھول عرض کروں گا. ایک بزرگ علیہ رحمہ کا فرمان ہے کہ جو اپنی نگاہیں پریشان نظری میں مبتلا رکھتا ہے نا, اس کی حرص و ہوس میں اضافہ ہو جاتا ہے. اب ظاہر ہے کہ حرص بے چین تو کرے گی نا, ہوس بڑھے گی, حرص بڑھے گی تو یہ اضطراب بھی ہوگا اور یہ بھی. تو جس کی نگاہ نیچی ہو جائے گی تو جب اس میں حرص و ہوس اللہ کے کرم سے جب کم ہو جائے گی تو پھر آٹومیٹکلی اس کے اندر جو ہے قرآن مجید فقط حمید کی آیت کا ترجمہ بھی کچھ ماشاءاللہ اپنی آنکھیں کچھ نیچے رکھیں, مسلمان عورتوں کو حکم دے کہ جو ہے اپنے پارسے کی حفاظت کریں. تو گویا کہ یہ کفل مدینہ کا عینک کا استعمال قرآن آیات پر بھی عمل کرنے کا ہمیں ذہن دیتا ہے انشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا وہ علی اصغر بھائی یہ کفل مدینہ کے چشمے کا تو یہ کانسیپٹ کہاں سے آیا اور سب سے پہلا ایکسپیرینس لگانے کا کیسے ذہن بنا, کسی نے انفرادی کوشش کی اور کتنا عرصہ ہو گیا لگاتے ہوئے کچھ؟ یہ غالباً 1995 یا 96 کی بات ہے نا. اچھا اتنا ماشاءاللہ. جی جیسے میں نے عرض کی کہ ہے نا, میں نے جب باپا سے پہلی ملاقات کی تھی نا اس وقت یہ ذہن بنا تھا ان سے دوستی کروں گا اور ان کے قریب جانے کی کوشش کروں گا. تو نیچرلی باپا کے آس پاس جو اسلامی بھائی ہوتے تھے جی ان سے میرا بہت قلبی طور پہ رجحان بڑھ گیا. تو باپا کے قریب ایک عیسائی بھائی جو تھے ان کو اسی طرح کفل مدینہ والا چشمہ لگایا ہوا دیکھا. جی پہلی دفعہ دیکھا مجھے حیرت ہوئی. میں نے ان سے دریافت کیا کہ یہ چشمہ کیسا, تو انہیں بتایا کہ یہ کفل مدینہ والا چشمہ ہے. میں نے بولا یہ کیسے بنتا ہے, تو انہیں بتایا یہ ایسے ایسے بنتا ہے. پھر غالباً اتفاق سے اسی رات باپا کے گھر پر شاید سحری کے لیے گئے ہوں گے ہم, تو باپا نے اس وقت یہ آنکھوں کے حوالے سے کہ یار ان آنکھیں دل کرتا ہے ان کو پھوڑ دوں یا پھوڑ دیا جائے, کہ یہ مطلب کہ ہمیں سنت نے آنکھوں کی حفاظت کے حوالے سے تحریر لکھی تھی ان دنوں, وہ میں تحریر میں لایا نہیں اور وہ ابھی بھی الحمدللہ میرے پاس موجود ہے. تو آنکھوں کے کفل مدینہ کے حوالے سے تو آپا نے فرمایا, بہت اس پہ میں نے غور کیا تو پھر یہ سمجھ میں آیا کہ یہ چشمہ, پھر امیر سنت نے چشمہ دکھایا کہ اس کو اوپر سے فروس کر دیا جائے, آدھا سن کر کے اس کو لگا دیا جائے تو ہے نا یہاں سے چونکہ کچھ نظر آئے گا ہی نہیں, لہٰذا نگاہیں نیچی رہیں گی. امیر سنت کا یہ مدنی پھول تھا کہ اگلے دن میں بھی بازار میں دوڑ لگائی میں نے, اور وہاں سے میں کسی کو پتا ہے یہ کیا ہوتا ہے یہ وہ. پھر ایک میں نے چشمے والے کو وہ سمجھنے میں کامیاب ہو گیا میری بات نا, اس نے پھر اس طرح سے کفل مدینہ چشمہ بنا کے دیا. میں اتنا خوش ہوا اس چشمے میں پا کے, اتنا خوش ہوا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ مجھے کتنی خوشی ہوئی تھی جب وہ چشمہ بن گیا. وہ چشمہ لگا کے میں نے موٹر سائیکل چلانا شروع کر دی. اچھا تو کسی ذمہ دار نے مجھے دیکھ لیا ہوگا تو اس کے حوالے سے نا انہوں نے باپا کو شاید بتا دیا کہ تو موٹر سائیکل بھی کفل مدینہ چشمہ لگا کے چلاتے ہیں. تو باپا نے اس پر مجھے مدنی پھول ارشاد فرمائے کہ ہے نا موٹر سائیکل چلاتے ہوئے آپ ایسے نہ کریں ورنہ حادثہ بھی ہو سکتا ہے. پھر میں نے موٹر سائیکل چلاتے ہوئے لگانا چھوڑ دیا. تو الحمدللہ یہ جب سے یہ رائج ہوا ہے امیر سنت نے جب سے اس کو لگانا شروع کیا تقریباً انہی دنوں میں میں نے بھی اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا. مرحبا. اچھا تو اب قافلے میں سفر کا ایک ہے سوال نا, قافلے میں سب سے پہلا سفر کہاں کیا؟ پھر اس کے بعد میں انشاءاللہ آؤں گا کہ یہ جب آپ نے بتایا کہ مجھے امیر علیہ سنت سے دوستی کرنی ہے اور ان کی اس طرف ہم انشاءاللہ بڑھیں گے. خیر میری کیا اوقات, وہ اپنا بنا لے, انہوں نے اپنی غلامی عطا فرما دی, یہ بڑی بات ہے. باقی کیا اوقات, یہ تو اس وقت کی ایک یعنی کہ ایک وہ تھا. قافلے کا درل سنا ہے ہمیں. سب سے پہلا مدنی قافلہ ہمارا 8 دن کا مدنی قافلہ ہوتا تھا, تو وہ راجن پور جاتا تھا. ہمارے علاقے
پہلے مدنی پورہ میں رہتا تھا، پھر وہاں سے واٹر پمپ شفٹ ہو گیا. جی. تو وہاں سے سب سے پہلا جو 8 دن کا مدنی قافلہ تھا ہمارا، وہ راجن پور گیا تھا. وہاں ہم گئے تھے 8 دن کے مدنی قافلے میں. اچھا، ماشاء اللہ. تو پھر یہ امیر اہل سنت، ایک بلکہ اس طرح کی کال بھی آئی تھی کہ امیر اہل سنت جیسے آپ وہ تعویذات طاریہ کا کام کرنا اور مجلس مکتوبات و تعویذات طاریہ والی مجلس میں شمولیت، اس سفر کی کوئی رودات؟ یہ ہوا کہ باپا کے گھر پہ آنا جانا شروع کر دیا اس کا سلسلہ. رات کو باپا کی بارگاہ میں اکثر حاضری ہوتی رہتی تھی. سب سے پہلے باپا سے میں نے خود عرض کی کہ باپا مجھے کوئی کام عطا فرما دیجئے اس حوالے سے. اس وقت باقاعدہ مجلس مکتوبات و تعویذات طاریہ تو نہیں تھی، بلکہ مجالس کا قیام تو بعد میں عمل میں آیا. جی. تو اس وقت میں نے عرض کی باپا کوئی مجھے کام عطا فرما دیجئے. تو سب سے پہلے باپا نے مجھے جو پہلا تعویذ دیا تھا وہ حمل کی حفاظت کا تعویذ تھا، اس کو سوئیوں والا تعویذ کہا جاتا تھا. باپا نے مجھے وہ ارشاد فرما دیا کہ یہ تعویذ آپ لکھا کریں، ہفتے کے 25 تعویذ آپ لکھا کریں. طویل تعویذ ہوتا تھا وہ. تو سب سے پہلا سٹارٹ اسی تعویذ سے لیا. پھر رفتہ رفتہ دیگر تعویذات کی بھی تربیت ہوتی گئی. آج کل ہم جو 3 یا 4 دن میں تربیت دیتے ہیں نا تعویذات کی، وہ تربیت ہماری کئی سالوں میں ہوئی ہے. اچھا جی. کئی ماہ تک ہم نے ایک تعویذ لکھا، پھر کئی ماہ تک دوسرا تعویذ لکھا. اس طرح سے ہماری تربیت ہوتی تھی. پھر مکتوبات کی طرف آ گئے. سب سے پہلے مریدین کے مکتوبات، اس کے بعد پھر دیگر مکتوبات کی طرف، پھر ای میلز وغیرہ. پھر جیسے ہمارا دعوسامی کا مدنی کام بڑھتا گیا ویسے شعبہ جات بڑھتے گئے. استخارہ آ گیا، ہماری ای میل استخارے اور ای میل تعویذات اور یہ سب ملا کر تو الحمدللہ مختلف شعبہ جات جو ہے تعویذات کے حوالے سے یا مکتوبات کے حوالے سے آپ جو ہے وہ مختلف کام سر انجام دیتے رہے. ذمہ داریاں بدلتی گئیں اور کام سیکھتے ماشاء اللہ. تو اور الحمدللہ آج جو ہے وہ مجلس کے آپ رکن ہے ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ اس میں اور برکتیں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ زوال نعمت سے آمین آمین. ذیشان دلاور ہیں گوجرا سے، حاجی سلیمان اتاری ہیں ہمارے ساتھ، حسن ابدال سے، سید علی ہیں، سید علی حسن ہیں کراچی سے، عبد الرشید شیخ ہیں، نام نہیں لکھا انہوں نے کہاں سے ہیں، ساجد فرام میرپور خاص ہیں، عثمان اتاری، سحر نور، میرے لیے نیا علاقہ ہے یہ لیکن چلیں بہرحال. طارق اتاری ہیں جنا والا، غلام مصطفیٰ اتاری ہیں، جگہ کا نام موجود نہیں ہے، راجہ کامران ہیں ملتان سے، محمد حبیب اتاری چیچا وطنی سے ہیں، اور عالم خان ہیں پورٹ قاسم سے، وحید احمد بھائی ہیں عارف والا سے، عبد الرحیم اتاری ہیں کراچی سے، غلام اتاری ہیں جہلم سے، عبد الوحید ہیں فیصل آباد سے، اور یہ علی رضا ہیں ان کا لیکن میں پڑھ نہیں پا رہا، عجیب سا یعنی ڈفرینٹ سا نام ہے ان کے علاقے کا. فرحان خان ہیں کراچی سے، آزاد کشمیر سے شکیل احمد بھائی ہیں، اور بھی بہت سارے نام ہیں یہاں پر، کچھ میں نے آپ کی گوش گزار کر دیے ہیں. تو بہرحال آپ نے ہمارے سلسلے میں ہمارے ہمدم رہنا ہے، قدم بقدم رہنا ہے. الحمدللہ میں جب آج آ رہا تھا تو وہ قافلوں کی بڑی ریل پیل تھی. دن ایسے ہیں الحمدللہ، اور فیضان مدینہ میں بھی ایک رونق کا سما تھا نا، ایک جیسے میلہ گویا کہ نیکیوں کا میلہ لگا ہوا تھا، اور قافلوں کی تربیت ہو رہی تھی. اسلامی بھائی آ رہے تھے جا رہے تھے، جو باہر کا جو اسٹریٹ ہے وہ بھی بھری ہوئی تھی. اور اس میں نے ایک خاص بات یہ نوٹ کی کہ تقریباً 5-6 اسلامی نابینا اسلامی بھائی، وہ سفید چھڑیاں پکڑی ہوئی انہوں نے، اور وہ تو دور سے ایسا محسوس ہوتا تھا، میں وقت نہیں تھا میرے پاس، مجھے یہاں حاضری دینی تھی، تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ گویا کہ قافلے میں جا رہے تھے. خصوصی اسلامی بھائی جو ہماری اصطلاح ہے، تو وہ جا رہے تھے. بڑا میرا یعنی کہ دل ماشاءاللہ دیکھ کر یعنی خوش ہوا، اور بہت یعنی دعوت اسلامی پر الحمدللہ ناز بھی ہوا کہ دیکھیے کہ کتنی پیاری ماشاءاللہ یہ سنت و بھری تحریک ہے کہ یہ سارے کے سارے نابینا اسلامی بھائی ہیں، سب نابینا تھے، اور ایک غالباً اسلامی بھائی ان کی خیر خواہی کر رہے تھے، 1 یا 2 اسلامی بھائی جو ان کو مطلب سب لے کر جا رہے تھے. تو پھر نیت بھی میں نے کی کہ انشاءاللہ جو ہمارے خصوصی اسلامی بھائی ہیں، اس نسبت سے جو خصوصی اسلامی بھائیوں کی مجلس ہے، ان کا جو سلسلہ ہے وہ بھی آج انشاءاللہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں مدنی چینل کے ناظرین کو پہنچاؤں گا. تو الحمدللہ ہماری اشاروں کی زبان کے حوالے سے ایک سلسلہ ہے جو ہم کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں شامل کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ یہ ہمارے اسلامی بھائی جانتے ہیں امیر اہل سنت کا قفل مدینہ کیسا ہے. تو اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے، آئیے مل جل کر یہ سلسلہ دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم ایک مرتبہ پھر مدنی چینل کے سلسلے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں حاضر ہیں۔ آج کے سلسلے میں انشاءاللہ عز و جل ہم بقیہ کیپٹل الفابیٹ ٹی سے زیڈ تک سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے فضول گوئی سے بچنے اور کفل مدینہ کی عادت بنانے کے لیے ہم اشارے سیکھتے ہیں۔ ٹی یو وی ڈبلیو ایکس وائی زیڈ۔ آسان ہے، دوبارہ دیکھیے۔ ٹی یو وی ڈبلیو ایکس وائی زیڈ۔ آئیے اب ان کا طریقہ کار ملاحظہ فرمائیے۔ ٹی الٹے ہاتھ کی ہتھیلی کو سیدھا کرتے ہوئے سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی الٹے ہاتھ کی ہتھیلی کے نچلے حصے پر رکھیں۔ یو الٹے ہاتھ کی کھلی ہوئی ہتھیلی پر سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کو یو کی شکل میں رکھیں۔ وی الٹے ہاتھ کی کھلی ہوئی ہتھیلی پر سیدھے ہاتھ کی شہادت اور اس کے ساتھ والی انگلی کو وی کی شکل میں رکھیں۔ ڈبلیو دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو کھولتے ہوئے آپس میں ملا دیجیے۔ ایکس دونوں ہاتھوں کی شہادت کی انگلیاں مخالف سمت میں کھولتے ہوئے آپس میں ملا دیجیے۔ وائی الٹے ہاتھ کی شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کو یوں کھولیں کہ انگلیوں کی پشت باہر کی جانب ہو۔ اب سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی انگوٹھے کے جوڑ پر رکھیں۔ زیڈ دونوں ہتھیلیوں کو ایک دوسرے کے سامنے کیجیے۔ اب سیدھے ہاتھ کی انگلیوں کو بینڈ کرتے ہوئے الٹے ہاتھ کی ہتھیلی کے درمیان سے ملا دیجیے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آج کے ان کیپٹل الفابیٹ کے ساتھ ہمارے اے سے زیڈ تک کے تمام الفابیٹ مکمل ہوئے۔ یہاں ایک بات کا ذہن نشین ہونا انتہائی ضروری ہے، اور وہ یہ کہ ہم نے سب سے پہلے کیپٹل الفابیٹ ہی کیوں سیکھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سائن لینگویج یعنی اشاروں کی زبان کا زیادہ تر انحصار انہی الفابیٹ پر ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اشاروں کی زبان سیکھ کر اس کے ذریعے فضول گوئی سے بچنے اور کفل مدینہ لگانے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ علی بھائی، اب مجھے پتا نہیں تھا پہلے کہ آپ جو ہے نا نعتیں بھی پڑھ لیتے ہیں اور نعت خوانی بھی ماشاءاللہ کرتے ہیں، تو اب یوں مجھ پر بھی انکشاف ہو گیا، اور انہوں نے اسلامی بھائیوں نے بھی فرمائش کی ہے، تو یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، تو اگر آپ ماشاءاللہ سنا دیں یہ۔ اور ہاں وہ ایک وہ کلام تھا نا جس پر آپ نے آپ کے دل پر اس نے بہت زیادہ اثر ڈالا تھا، جب وہاں پر آپ گئے تھے شہید مسجد کھارا در کے مکتبے سے کے قریب سے گزرے تھے، اور وہ حاجی مشتاق اتاری سلمہ الباری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو آپ نے ان کی آواز میں جو کلام سنا تھا، اور بہت گہرے اثرات مرتب کیے جس نے آپ کی لائف پر، آپ کے دل پر، وہ بھی ہم سننا چاہیں گے آپ سے ماشاء اللہ۔ اب وہ کلام اس طرز میں پڑھا تو نہیں جاتا، لیکن وہی طرز میں انشاءاللہ سنانے کی کوشش کرتا ہوں جس میں حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالیٰ نے وہ کلام پڑھا تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اپنا غم یا شہ انبیاء دیجئے، اپنا غم یا شہ انبیاء دیجئے، چشم نم یا حبیب خدا دیجئے،
اپنا غم یا شہ انبیاء دیجئے، چشم نم یا حبیب خدا دیجئے، چاک سینہ شہ دو سرا دیجئے، چاک سینہ شہ دو سرا دیجئے، قلب بے چین یا مصطفیٰ دیجئے، ہے تمنا میری یا حبیب خدا، عشق میں کاش روتا رہوں میں صدا، ہے تمنا میری یا حبیب خدا، عشق میں کاش روتا رہوں میں صدا، از تو پہلے دلا لو اویس و رضا، از تو پہلے دلا لو اویس و رضا، آنسوؤں کا خزانہ شاہ دیجئے۔ پڑھ لیں گے یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، ایک شعر اس کا بھی سنا دیں۔ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب کریں طیبہ کی سیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، جام ایسا اپنی الفت کا پلا دیتا سیا، جام ایسا اپنی الفت کا پلا دیتا سیا، نعت سن کر حالت عطار ہو رو رو کے غیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب کریں طیبہ کی سیر، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ جزاک اللہ خیرا۔ قاری صاحب ایس ایم ایس پر سورہ معون شریف کی فرمائش آئی ہوئی ہے، تو اگر یہ سنا دیں آپ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون آمنت بالله صدق الله العظيم۔ جزاک اللہ خیرا، ماشاء اللہ۔ علی بھائی ایک ذہن میں میرے سوال آیا ہے، آپ کی اجازت ہو تو آپ سے کروں؟ آپ نے کچھ انسیڈنٹس بتائے اپنی لائف کے نا، کچھ ہیپی انسیڈنٹس بھی تھے جس سے آپ کو بہت زیادہ خوشی ہوئی، اور ایک اس کا بھی تذکرہ آیا، بڑا ٹریجک انسیڈنٹ ہی تھا آپ کے لیے، دکھی واقعہ تھا کہ آپ کے دوستوں نے آپ کو اس طرح سے چھوڑا اور آپ کے دل پر اس طرح کی کیفیت گزری۔ کیا مدنی ماحول میں آنے کے بعد بھی کوئی ایسا واقعہ آپ کی لائف میں آیا، کوئی ایسا زندگی میں آیا ہے کہ جو غم کا باعث بنا ہو، افسوس کا باعث بنا ہو؟
تو اگر ہے تو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین سے شیئر کیجیے. یہ تو مدنی ماحول کے میں آنے کے بعد بھی ایسے کئی واقعات ہوئے افسوسناک. اس میں سے ایک افسوسناک ترین، سارے واقعات تو بتانے جیسے نہیں ہوتے، البتہ وہ واقعات جو اس طرح آن ایئر بتائے جا سکتے ہیں یا اپنے اسلامی بھائیوں کو بتائے جا سکتے ہیں. بعض وہ واقعات ہوتے ہیں جنہیں قبر میں ساتھ لے جانا پڑتا ہے کہ کسی کو بتا نہیں سکتے وہ واقعات. ایسے واقعات جنہیں شیئر کیا جا سکتا ہے، اس میں سے ایک تو وہ تھا دن جس دن ہماری مدینے سے ہماری واپسی ہوئی تھی ہمارے قافلے کی. اور بعض اوقات ان افسوسناک واقعات کا تعلق ہماری اپنی کوتاہیوں سے بھی ہوتا ہے. خاص طور پہ ایک چیز مشترک دیکھیں، وہ زبان کی بے احتیاطی. کئی افسوسناک واقعات اس کی وجہ سے ہمارے وقوع پذیر ہو جاتے ہیں. یہ غالباً سن 2006 کا بین الاقوامی اجتماع تھا اور ملتان شریف، جی ملتان شریف کا پہلا ہی دن تھا، اور میری ذمہ داری بیرون ملک مجلس کے حصے میں تھی کہ وہاں پہ جو بیرون ملک سے اسلام بھائی آئے ہوئے تھے ان کو تعویذات عطاریہ دینے کا مجھے حکم ملا تھا مجلس کی طرف سے. اب رات ہو گئی، میں نے اپنا موبائل آف کر دیا تاکہ آرام ہو جائے رات صحیح طرح، تاکہ جدول صحیح طرح سے اس میں شرکت ہو سکے اور میں اپنی جو ذمہ داری ہے اس کو بھی احسن و خوبی کے ساتھ انجام دے سکوں. اب فجر تہجد میں اٹھایا گیا، فجر کی نماز ادا کر لی، اشراق چاش کا مجھے خیال آیا موبائل میرا آف ہے. موبائل میں نے آن کر دیا، جو ہی آن کیا اس پہ میسج آیا ہوا تھا بھائی کا کہ والدہ کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے اور کنڈیشن بہت سیریس ہے. میرا تو سر گھوم گیا بالکل نا، اور ظاہر ہے والدہ کی سے تعلق تھا اس کا. میں نے فوراً گھر پہ فون کیا، بھائی نے کہا ہم رات سے آپ کو ٹرائی کریں لیکن آپ کا موبائل ہی بند ہے. میں بتایا میں تو ملتان اجتماع میں ہوں. تو انہوں نے بتایا والدہ کی حالت بہت سیریس ہے، وینٹیلیٹر پر ہیں والدہ. میں نے اسی وقت اپنے طفیل بھائی ہیں ان کو اطلاع دے دی کہ میں جا رہا ہوں باب المدینہ نا. ذمہ دار تھے آپ؟ جی ہمارے ذمہ دار. تو باپا سے بھی دعا کے لیے عرض کر دیں آپ، امی کی یہ کنڈیشن ہے. میں رکشے میں بیٹھ کر وہیں صحرائے مدینہ سے رکشہ کروا لیا کہ اسٹیشن جاؤں. راستے میں امیر سنت کا فون آ گیا. سبحان اللہ. امیر سنت نے تسلی دی اور پھر فرمایا کہ علی اصغر گھر جا کے والدہ کی خوب کی خدمت کرنا اچھا، والدہ کی خوب خدمت کرنا اچھا. یہ 2-3 دفعہ فرمایا، ہر دفعہ انشاءاللہ کہتا رہا. پھر نہ جانے کیا ہوا کہ میری زبان سے یہ نکل گیا کہ باپا آپ دعا فرمائیے نذرا کے وقت والدہ کا ایمان سلامت رہے. امیر سنت کا ایک دم گفتگو انداز بدل گیا. امیر سنت نے یہ جملے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ماں کا بھی ایمان سلامت رکھے، ماں کے بیٹے کا بھی ایمان سلامت رکھے، اور ماں اور بیٹے کے صدقے میں پھر اپنے بارے میں فرمایا میرا بھی ایمان سلامت رکھے. حقیقت امیر سنت کے صدقے میں الحمدللہ ہمیں ایمان کی حفاظت کا ذہن ملا. اور امیر سنت بہرحال اب جب بول گیا نا پھر میں نے سر پکڑ لیا، یہ میں نے کیا کہہ دیا. مجھے دعا اس طرح کروانی چاہیے تھی کہ باپا جان آپ دعا فرما دیجئے والدہ کو صحت بھی ملے، تندرستی بھی ملے، دراز عمر بالخیر، ایمان و عافیت کے ساتھ ملے. اور یہ میرے منہ سے نکل گیا. اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا نا. میں نے گھر پہ فون کیا اور گھر سے پتہ چلا کہ نا والدہ کی حیرت انگیز طور پر ہارٹ بیٹ ہے نا وہ نارمل ہو گئی تھی اور چند سیکنڈ تک کی کیفیت رہی اور دوبارہ وہ کنڈیشن ان کی بگڑ گئی دوبارہ. اب میں نے وقت ملایا، تقریباً وہی وقت تھا جب امیر سنت سے کلام چل رہا تھا، لیکن جو مقدر میں لکھا ہوا ہو کر پھر میں باولپور پہنچتے پہنچتے وہاں اطلاع مل گئی کہ والدہ کا انتقال ہو گیا ہے. اللہ اکبر. پھر دوبارہ باپا جان دوبارہ میں نے فون کیا، باپا اس وقت مصروف تھے. میں نے بتا دیا کہ والدہ کا انتقال ہو گیا ہے. باپا کا فون دوبارہ تشریف لیا. باپا نے بڑی دلجوئی فرمائی، غمخواری کی، ورنہ یقین مانیے سفر کاٹنا مشکل ہو جاتا. باپا نے جیسے غمخواری فرمائی اور ایک دلجوئی فرمائی نا تو اب سفر کرنا آسان ہو گیا. تو یہاں میں اپنے مدنی چینل کے ان ناظرین کو یہ نیکی دعوت پیش کرتا ہوں، یہ مدنی پھول عرض کرتا ہوں کہ آپ بھی ضرور غمخواری فرمایا کریں، دلجوئی کیا کریں. بالخصوص جہاں میت ہو جایا کرے، کوئی بیمار ہو جایا کرے، ان کی عیادت کیا کریں، ان کی تعزیت کیا کریں. امیر سنت اس معاملے بہت حساس واقع ہوئے. ہمارے نگران ہیں محمد آصف اتاری، ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا. میں رات بھر ان کے گھر پر ہی رہا اور ان کی تکفین وغیرہ، غسل دینے اور ان کو کفن دینے کے معاملات میں ساتھ ہی شریک رہا. صبح ہو گئی فجر پڑھ کر اور صبح 8 بجے یہی نماز جنازہ ہونا تھا. فیضان مدینہ میں امیر سنت نماز جنازہ ادا کی، ان کی نماز جنازہ پڑھائی. میں سوچا ابھی 2-2.5 گھنٹے ابھی آرام کر لیتا ہوں، لیکن سویا تو ایسا سویا کہ پھر وہ ظہر میں آنکھ کھلی. مطلب رات بھر جاگتے رہے تھے؟ جی جی جی. ٹھیک. تو وہ صبح آپ نے سوچا کہ 2 گھنٹے آرام کر لوں تو اس میں وہ فجر کے بعد میں سو گیا.
پھر ظہر کے بعد جب امیر سنت کی بارگاہ میں حاضر امیر سنت نے اشاروں سے پوچھا، ہمارے نگران صاحب کا یہ اشارہ ہے ان کے یعنی کہ والد صاحب کی ہے نا نماز جنازے میں آپ شریک تھے، قفل مدینہ میں پوچھا، تو باپا نے پوچھا، میں پتا میں سو رہا تھا، پھر باپا نے فرمایا کہ یہ موقع زندگی میں صرف ایک بار آتا ہے، باپ صرف ایک دفعہ مرتا ہے، ایک دفعہ نماز جنازہ ہوتی ہے، اب یہ موقع دوبارہ نہیں آئے گا۔ امیر سنت کے یہ بہت شرمندگی ہوئی، اس کے بعد سے ذہن بنا لیا کہ کہیں بھی میت ہو، رشتہ داروں میں، عزیزوں میں، دوستوں میں انشاءاللہ وہاں ضرور پہنچوں گا۔ الحمدللہ کوشش ہوتی ہے امیر سنت کا تعزیتی مکتوب، عہد نامہ، نقش ہرکارہ بطور تبرک قبر میں رکھنے کے لیے الحمدللہ لے کر جاتے ہیں جی، اور اس میں بالکل کوتاہی نہ برتا کریں ان معاملات میں، یہ بڑے حساس مواقع ہوتے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک اسلامی بھائی کا مکتوب مجلس کے حوالے ذمہ داری بھی ایک مکتوب آیا تھا، ماشاءاللہ نہیں اتنا پیارا آپ نے یعنی کہ سلسلہ اس میں وہ فرمایا، اور خود یعنی کہ مجھے امیر جو اللہ والے ہوتے ہیں نا ان کے الفاظ بھی تو کتنے تبرک ہوتے ہیں اور ان میں فراست جھلکتی ہے نا، کہ جیسے یعنی کہ وہ میں نے آپ نے فرمایا نا امیر اہل سنت کا کلام کہ یہ باپ ایک ہی دفعہ مرتا ہے، اب باپ کب مرے گا یا کب دوبارہ باپ مرے گا تو دوبارہ آپ نماز جنازہ میں شرکت کریں گے، تو کیسا یعنی دیکھیں یہ ہلا دینے والا اور اسے کہتے ہیں کہ جگا دینے والا، سوتوں کو جھنجھوڑنے والا یہ کلام ہے۔ اور کوئی بھی ایسا اسلامی بھائی جو یعنی نماز جنازہ میں، تعزیت میں، عیادت میں، خصوصاً نماز جنازہ میں جو سستی کرتا ہے، اس کے لیے کتنا بڑا اور مضبوط یعنی کہ سمجھتے ہیں یہ پیغام گہرائی، اور اس کی گہرائی کو دیکھیں کہ جس کو مطلب اب نہ سمجھ میں آئے تو شاید مقدر ہی کی بات ہے کہ ایک ہی دفعہ موقع آتا ہے، باپ مرے گا تو ایک ہی دفعہ مرے گا، ماں مرے گی تو ایک ہی دفعہ مرے گی، اب وہ موقع مس کر دیا، اس وقت غم خواری نہیں کی، تو پھر تو اللہ کرے جس طرح آپ کے دل پر مطلب یہ اثر مرتب ہوا اور آپ نے بعد میں عزیزوں میں، اقارب میں، جاننے والوں میں تبرکات لے کر امیر اہل سنت کے اور جو مطلب اور جو بھی بابرکت چیزیں قبر میں رکھنے والی وہ لے کر آپ پہنچتے رہتے ہیں، غم خواری کرتے ہیں، اے کاش ہمارے بھی ذہن بن جائیں، ہمارے دل میں بھی یہ مدنی پھول راسخ ہو جائے کہ ہم بھی اس طرح سے انفرادی کوشش کرنے والے، غم خواری کرنے والے بن جائیں۔ تو باتیں تو بہت ہیں، علی اصغر بھائی کی بھی میرے خیال میں باتیں ختم نہیں ہوں گی، اور بھی ہوں گے، بہت سے انٹرسٹنگ واقعات ہوں گے، لیکن سلسلے کا وقت ہے ظاہر ہے کہ وہ ختم ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ تعالی پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آپ تمام اسلامی بھائی جنہوں نے شفقتیں فرمائی، بہت بہت شکریہ۔ قاری صاحب، ہمارے نعت خوان اسلامی بھائی، علی اصغر بھائی، جزاکم اللہ خیرن، بہت بہت شکریہ۔ اور مدنی چینل کے ناظرین آپ کا بھی بہت زیادہ شکریہ، اور آپ نے جو عنایتیں کی، نوازشیں کی، تو اس کا بھی بہت شکریہ۔ جو آپ سم ٹائمز گلے شکوے کرتے ہیں آپ، کبھی فیس ٹو فیس، کبھی ایس ایم ایس کے ذریعے، کبھی کالز کے ذریعے، تو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ سینکڑوں کی تعداد میں، سم ٹائمز ہزاروں کی تعداد میں ایس ایم ایس اور کالز موصول ہو جاتی ہیں کہ اگر وہ ہم صرف کالز اور ایس ایم ایس ہی چلاتے رہیں تو شاید پورا سلسلہ ختم ہو جائے، لیکن آپ یہ ضرور یقین رکھیں کہ مجلس کے اسلامی بھائی الحمدللہ آپ کی کالز، ایس ایم ایس پڑھتے ضرور ہیں، اور اسی کے حساب سے انشاءاللہ ہم آپ کے سلسلے کو، جی ہاں آپ ہی کا سلسلہ ہے، آپ کے سلسلے کو آراستہ کرنے کی کوششیں بھی کرتے رہتے ہیں۔ آپ اپنی نوازشیں، اپنی عنایتیں اور اپنی محبتوں کا یہ سلسلہ روکیے گا نہیں، اسے بڑھاتے رہیے گا۔ اسٹے ٹیون ٹو اس۔ جزاکم اللہ خیرن واحسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے،